محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام، اساتذہ علم و فضل، اور خاص کر کے بہت ہی میرے پیارے مولانا فردوس صاحب دامت برکاتہ، یہ آپ کے حالول کے لیے ایک آنکھوں کا تارا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ میں بہت جگہ جانا ہوتا ہے، 30 سال سے بھٹک رہا ہوں، ادھر ادھر ہر جگہ ہمارا انٹروڈکشن ہوتا ہے، ہمارا تعارف ہوتا ہے، مگر اردو میں ہوتا ہے یا گجراتی میں ہوتا ہے۔ یہ حالول پہلی جگہ ہے جہاں عربی زبان میں ہوتا ہے، اور اتنے اچھے انداز میں یہ عربی بولتے ہیں کہ میرے کو اپنا زمانہ یاد آتا ہے، کیونکہ مجھے برابر معلوم ہے ہر زبان پر ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے۔ آج مولانا فردوس جو آپ نے اسلام کے بارے میں بتایا، پہلی بار سنا میں نے۔ آئی سے اپنی جان آ گئی، ایس سے سلنڈر ہونا آ گیا، لام سے ایل سے لو آ گیا، اے سے اللہ آ گیا، اور میم سے محمد آ گیا۔ یعنی انہوں نے اسلام کا جو ترجمہ کیا نا، میں نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا۔ تو یہ بہت اچھا ہے، اور زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، ایک ملک ہے زمبابوے، وہاں میرا جانا ہوا۔ اب وہ بالکل رات کو 3 بجے فلائٹ لینڈ ہوئی ہرارے میں، زمبابوے کی راجدھانی ہرارے۔ انہوں نے مجھے چائے پانی کروایا اور مجھے کہا چلو فجر کی نماز پڑھانا ہے۔ وہ جوانی کا زمانہ تھا، فجر کی نماز دھوم دھام پڑھائی۔ اس کے بعد میں مجھے کہا کہ بیان، میں نے کہا ابھی تو رات کو 3 بجے تو فلائٹ سے اترا، کہاں نہیں آپ 3 دن کے لیے تو آئے ہو، بیان شروع کرے۔ تو میں نے پہلے ذکر کروایا جیسے میری عادت تھی، اس کے بعد میں محترم دوستوں بزرگوں، تو ایک نے مجھے پیچھے سے یوں مارا، کہا یہاں اردو کوئی نہیں جانتا، انگریزی میں بیان کرو، دوستوں بزرگوں چھوڑو، بردرس اینڈ سسٹرس کر کے شروع کرو۔ اس وقت اللہ کا کرم مجھے یاد آیا کہ چونکہ انگریزی زبان سیکھی تھی، سکھائی تھی، پڑھی تھی، پڑھائی تھی، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ میری والدہ مرحومہ کا تھا، تو میں نے انگلش میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک جگہ ایسا ہوا تھا یہاں انکلیشور میں، میرے کو نہیں معلوم، میرے کو کہا مولانا بچوں کا جلسہ ہے اور آپ کو اخیر میں بیان کرنا ہے۔ میں وہاں پر گیا، میں نے دیکھا سارے بچے مولانا فردوس عربی میں تقریر کریں، اور میں نے کہا بھائی میرے کو کیا کرنا؟ کہا مولانا آپ کو اس کے لیے تو بلایا، عربی میں تقریر کرنا ہے۔ تو میں نے ہمارے استاد دیکھے ترکے سر میں مولانا اقبال صاحب، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہم کو مشق کروائی، تمرین کروائی۔ ہم نے تقریباً 1 گھنٹہ عربی میں بولے، تو 1 گھنٹہ عربی میں بھی بول لیتے، انگریزی میں بھی بول لیتے، اور اردو میں تو معلوم ہے بول ہی لیتے، نہیں بول سکتا تو گجراتی میں نہیں بول سکتا ہے۔ ہاں، تو اب ہم یہاں پر جمع ہیں، اور سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ محرم مہینہ ہے۔ بولو کون سا مہینہ؟ اچھا ایک بات بتاتا چلو، میرے کو دیر کیوں ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے بارش، ٹرافک، راستے میں کھڈے کھڈے، وہ سب تو اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے مدرسے کے جو محتمم ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب، 40 سال عمر ہے، 15 سال کی عمر سے میرے پاس تھے۔ اس وقت وہ اتنے بیمار ہیں کہ میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ ہمارا میڈیکل ٹریٹمنٹ مکمل ہو گیا۔ 40 سال کے 3 بچوں کے ابا ہیں، بس اب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ ہاسپٹل میں سارا معاملہ طے کرنا، ڈسچارج کروانا، وہ سب کاموں میں لگا ہوا تھا۔ 5 بجے تو تقریباً میں موٹی نرولی پہنچا، بخاری کا سبق بھی نہیں پڑھایا، اور سیدھے حالول کے لیے 5:30 بجے میں نکلا، اور نہ کھایا نہ پیا، سیدھے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ بس دعا کرے کہ اللہ بس ہمارے مولانا کو شفا عطا فرمائے، ہمارے لیے تو بیٹے کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور یہ اچھا ہے کہ محرم مہینہ ہے۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ اچھا محرم مہینہ جب آتا تھا مدینہ پاک میں، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے، اور صحابہ کو کون سی دعا پڑھواتے تھے، اور صحابہ کو کہتے تھے اپنی بیوی بچوں کو بھی یہ دعا پڑھاؤ۔ تو وہ دعا کتنی بڑی ہوگی کہ محرم مہینہ اسلام کا پہلا مہینہ، امن والا مہینہ، سکون والا مہینہ، نعمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، توبہ والا مہینہ۔ اس میں ہمارے نبی جو دعا پڑھواتے تھے نا، اس میں بڑے بڑے 3 مضمون تھے۔ میں عربی میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، اردو میں ترجمہ بھی کروں گا، اور اب آمین بھی کہیں گے
انشاءاللہ. وہ دعا کیا تھی جو ہمارے نبی پڑھتے تھے اور صحابہ کو پڑھواتے تھے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم مہینہ آئے تو یہ دعا مانگے، آمین بولتے جانا. نمبر 1، اللہ یہ پورا سال، یہ محرم سے لے کے محرم پورا سال اللہ ہمارے جان مال آبرو کی حفاظت فرما اور برکتیں عطا فرما. نمبر 2، اللہ اگر ہمارا جینا ہو تو کلمے کے ساتھ جینا، اور اگر سال کے بیچ میں مرنا ہو تو اللہ موت کے وقت بھی کلمہ نصیب فرمائے. اور تیسری بات، اللہ شیطان کے دھوکوں سے بچا لے اور تو ہم سے راضی ہو جا. تو اگر آپ کو عربی میں نہیں یاد ہو تو یہ اردو میں یا گجراتی میں بولتے رہیں گے. نمبر 1، اللہ پورے سال جان مال آبرو کی حفاظت فرما اور ساتھ ساتھ میں کاروبار میں برکت عطا فرما. نمبر 2، اللہ جب تک جیو کلمے کے ساتھ جیو، اور آخری وقت آئے تو اللہ موت کے وقت بھی کلمہ نصیب کر دینا. اور نمبر 3، اللہ شیطان کے دھوکوں سے بچا لینا اور اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا. تو یہ میں نے آپ کو ترجمہ کر کے بتا دیا کہ یہ ہر نماز کے بعد محرم مہینے میں مانگتے رہیں گے نہیں انشاءاللہ. باقی عربی یاد ہو جائے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. آمین بولو. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. خیر میرے پیارو، تقریباً 10:30 ہو گئے ہیں اور لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور آگے لمبا سفر کرنا ہے، کیونکہ اب ہم کو واپس سورت نہیں جانا ہے، گودرا کی طرف جانا ہے. کل ظہر کے بعد مستورات کا ایک لمبا چوڑا پروگرام ہے گودرا میں، وہ کرتے ہوئے پھر ہمیں بخاری شریف موٹی نرولی میں انشاءاللہ پڑھانا ہے. پھر اس کے بعد میں ایک اور جگہ جانا ہے، پھر گڑھ جانا ہے. تو لمبا سفر ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ ہم مسافروں کی دعا قبول فرمائے، اور جو سفر ہے اللہ اس کو سفر طاعت بنائے، اطاعت والا سفر بنائے، گناہوں سے اللہ کی حفاظت فرمائے. خیر مجھے سب سے پہلی بات جو ہر مرتبہ حلول میں ہوتی وہی کرنا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کرنے دھرنے والا کون؟ ایک یہ کلمہ بولو، لا الہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. بہت پیارا کلمہ ہے، بہت پیارا کلمہ. آپ کو معلوم ہے ربیع الاول مہینہ جس میں ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کی رحمت میں گئے، پردہ فرما گئے، وصال مبارک ہوا. آپ سب کو معلوم ہے ربیع الاول مہینے میں ایسا ہوا، اور مدینے میں اتنا غم، اتنا ٹینشن، اتنی پریشانی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے درمیان سے چلے گئے. اتنا غم اور اتنا ٹینشن میرے پیاروں کہ حضرت انس فرماتے اللہ کی قسم سب سے بڑا غم اگر مدینے میں نے دیکھا تو وہ دن تھا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے. سب بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ربیع الاول میں اللہ کی رحمت میں گئے، اللہ کے آغوش میں گئے، لیکن آج بھی اپنی قبر مبارک روضہ مبارکہ میں زندہ ہے. بولو آج بھی اپنی قبر مبارک روضہ مبارکہ میں زندہ ہے. اور آپ کے جانے کو اللہ نے کتنے درد بھرے انداز میں فرمایا. اللہ نے بہت پہلے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. خیر مجھے اس وقت کیا بتانا ہے جس کے لیے میں نے یہ مضمون شروع کیا، وہ یہ کہ پورے مدینہ منورہ میں ایک ٹینشن والا ماحول ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے. اب آپ میری طرف دیکھو گے تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی. حضرت عثمان ساتھ میں بولو کون؟ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہیں اور ایسے بیٹھے، ایسے دیکھو یہ ایسے، یعنی کوئی گہری سوچ، گہرے فکر میں
بالکل اس طریقے سے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے. بولو کون گزر رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عثمان بیٹھے ہیں. اب مسلمان سے ملے تو پہلا کام سلام. تو حضرت عمر نے سلام کیا، عثمان السلام علیکم. حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا. ساتھ میں بولو نا، حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا. حضرت عمر تھوڑا آگے گئے، شاید سنا نہیں ہوگا، آگے گئے، قریب گئے، عثمان السلام علیکم. بولو حضرت عثمان نے جواب. حالانکہ اسلام کا قانون ہے کوئی تم کو سلام کرے تو سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب. بولو سلام کرنا جواب دینا واجب ہے. بلکہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ کوئی سلام کرے ہو سکے تو اچھا جواب دو، اور اگر نہ ہو سکے تو کم از کم اس نے جتنا کیا اتنا تو جواب دو. یہ قرآن کریم میں 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس کا جواب دو، اچھا جواب دو، یا کم از کم اس نے جو سلام کیا ویسا جواب دے دو. اگر کوئی کہے السلام علیکم، اچھا جواب دے دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم سے کم اتنا تو کہہ دو وعلیکم السلام. کیونکہ سلام کرنا بہت نیکی کی چیز ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسلام میں سب سے بھلی بات کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بھلی باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے سلام کر لے، سلام کا جواب دے دے. ارے اس کو بھی سلام کر لے جس کو تو پہچانے، اور اس کو بھی سلام کر لے جس کو تو سب کو سلام کرنے کا. بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ سب دھندے نہیں کرنے کا. یہ آج کل یہ کیا ہے؟ اور گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، اس سے سلام کی سنت ادا نہیں ہوتی. سلام اتنا امپورٹنٹ ہے کہ گھر میں جاؤ تو دوسروں کے گھر میں جاؤ تو کرو، اپنے گھر میں بھی. ہاں اللہ نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. اللہ فرماتے جب گھر میں جاؤ تو بولو، پورا مجمع بولو پہلا کام کیا کرنا؟ سلام. لیکن کوئی سوال کرے کہ مولانا میں خود تالا کھولتا ہوں، اندر کوئی ہے ہی نہیں، تو اب سلام کرنا نہیں کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اب بھی سلام کرنا. اب کس کو سلام کریں؟ کیونکہ تالا تو ہم کھول رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا فرشتے ہوں گے، جنات ہوں گے، ان کو سلام کرو، وہ بھی تمہارے سلام کا جواب دیں گے. اسی لیے آپ خود جب تالا کھول کے جاؤ نا تو بھی سلام. لیکن اب سلام کا طریقہ بدل جائے گا. پہلے آپ گھر میں سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن تالا آپ کھول رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے اندر کوئی نہیں ہے. آپ جب دروازہ کھولو گے تو کہو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اتنا کہہ دو گے، اتنا کہہ دو گے، یوں سمجھ لو کہ 100 شہیدوں کا ثواب اللہ ہم کو عطا کر دے گا. تو اپنے گھر میں بھی سلام کرنے کا، کسی اور کے گھر میں جائے تو سلام کرنے کا. تالا کھولے اور دروازہ خود کھولے، معلوم کوئی نہیں اندر، پھر بھی کیا کرنا؟ مطلب ہے کہ سلام کا معاملہ بہت اہم ہے. بولو سلام کا معاملہ بہت اہم ہے. اتنا اہم ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور ایک صحابی آ گئے اور سیدھے اندر آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کیا؟ کہا نہ کیا. کہا جاؤ واپس جاؤ، باہر جاؤ. باہر گئے، پورے مجمع کے سامنے کا سلام کرو پھر اندر آؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کو بھی کہا اور اس کی پریکٹس بھی کروائی ہے. اس لیے آج سے پورا حال بول دو، سب کو سلام کریں گے انشاءاللہ. اس لیے معلوم ہے کیا ہوتا مولانا فردوس، ایک مرتبہ ایک آدمی کو میں نے سلام کیا تو بائیں طرف یوں کرتا تھو. میں نے کہا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے بھائی، سلام کر رہا ہوں یہ تھوک رہا ہے تو یہ ہاں. لیکن کوئی تھوکے نہ تھوکے، کوئی جواب دے نہ دے، آپ کو یقین ہو کہ میں اس کو سلام کروں گا تو بھی جواب نہیں دے گا، پھر بھی ہماری ڈیوٹی ہے بولو، ہماری ڈیوٹی ہے سلام کرنا. ہم سلام کریں گے. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. میں پورا مجمع بولے سلام کریں گے نہیں انشاءاللہ. اچھا تو یہاں لیکن حضرت عمر نے سلام کیا اور 2 مرتبہ کیا اور حضرت عثمان نے جواب
تو حضرت عمر بڑے ٹینشن میں آ گئے، دو دو مرتبہ سلام کر رہے اور حضرت عثمان جواب نہیں دے رہے۔ حضرت عمر سیدھے گئے، اب خلیفۃ المسلمین کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، جا کر کا معاملہ بڑا عجب ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ راستے سے آ رہا تھا، حضرت عثمان ملے، دو دو مرتبہ سلام کیا، دونوں مرتبہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یعنی وہ لوگ کتنا اہم سمجھتے تھے، ایک سنت کے زندہ کرنے کو کتنا اہم سمجھتے تھے۔ اچھا حضرت ابو بکر یہ کہہ سکتے تھے عمر بیٹھو بیٹھو آرام سے بیٹھو، بعد میں عثمان ملیں گے تو میں بات کر لوں گا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اچھا عثمان جواب نہیں دیے، چلو میرے ساتھ میں چلو۔ یعنی حضرت ابو بکر اپنی جگہ سے اٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لیا، اب گئے۔ اب حضرت عثمان پہلے کیسے بیٹھے تھے؟ ایسے، اب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ابھی سوچ میں۔ اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آئے، السلام علیکم عثمان۔ حضرت عثمان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آؤ آؤ آؤ۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تمہاری شکایت آئی ہے؟ کہا کیا شکایت؟ کہا عمر نے تمہاری شکایت کی، دو دو مرتبہ سلام کرے، تم نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان فرماتے مجھے کسی نے سلام کیا ہی نہیں، مجھے کسی نے سلام کیا ہی نہیں، کیا ہوتا تو جواب دے۔ تو حضرت عمر وہی تھے، کہا اللہ کی قسم دو مرتبہ سلام کیا، دو مرتبہ۔ حضرت عثمان رونے لگے، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم، میں بہت گہری سوچ میں ڈوبا ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تھوڑی تھوڑی دیر ایسا میرے اوپر حال ہوتا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہمارے نبی ہمارے درمیان سے گئے۔ اور حضرت عثمان رو کر کہنے لگے اس وقت سے اب تک چین کی روٹی کھانا نصیب نہیں ہوئی، گھر میں سب کھانا ہے مگر یاد آتی ہے نا، گھر میں پانی ہے مگر وہ یاد آتے ہیں نا، گھر میں سب ہے، اللہ نے مجھے امیر بنایا، مالدار بنایا، مگر نہیں سکون نہیں ملتا۔ ہمارے نبی ہمارے درمیان سے چلے گئے، ہم کو کچھ اچھا نہیں لگتا، اور کبھی کبھی میں گہری سوچ میں جاتا ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت عثمان نے فرمایا عمر معاف کرنا، تم نے کیا ہوگا 2 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ کیا ہوگا، لیکن میں میری بہت گہری سوچ میں تھا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے سلام کیا، ورنہ عمر تم سلام کرے اور عثمان جواب نہ دے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ اور پھر حضرت عثمان رونے لگے۔ کہا آپ رو کیوں رہے؟ کہا ایک سوال دماغ میں بہت آتا ہے، جواب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول چلے گئے، کس کو پوچھنے کا، اور پوچھنا رہ گیا۔ کہا کیا سوال؟ کہا بس سوال یہ آتا ہے کہ شیطان دھوکہ بہت دیتا ہے، ہمارا نفس جو ہے نا وہ غلط لائن پہ بہت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان دھوکہ دیتا ہے، نفس دھوکہ دیتا ہے، یہ گناہ کر لے وہ گناہ کر، ہم پورا ارادہ کرتے کہ آج گناہ نہیں کروں گا، آج نہیں کروں گا، لیکن شیطان دھوکہ دیتا ہے، نفس دھوکہ دیتا ہے، اور پھر وہ گناہ کر لیتے ہیں، یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آتا گناہ کر لیتے ہیں۔ تو شیطان کے دھوکے سے بچنا، نفس کے دھوکے سے بچنے کا راستہ ہم نے نبی کو نہیں پوچھا، اور نبی ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ تو حضرت ابو بکر روتے روتے کھڑے ہوئے، کہا عثمان تم نے نہیں پوچھا، میں نے پوچھ لیا تھا۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو تم نے نہیں پوچھا لیکن میں نے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ پہ رحم کرے، آپ نے پوچھا ہوگا، آپ نے پوچھا ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیطان دھوکہ دے گا، یہ نفس دھوکہ دے گا، اور صحیح میں یہ ہم کو دھوکہ دیتا ہے۔ کتنی مرتبہ ہم صبح میں اٹھتے، فجر پڑھتے اور سوچتے آج موبائل پہ غلط کام نہیں، آج جھوٹ نہیں، آج آنکھوں کا استعمال غلط، ایک دم ارادہ ہوتا ہے کہ رات کو بیان سنا، آج میرے کو کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، لیکن 9 بجے 10 بجے 11 بجے پھر وہی چکر وہی چکر وہی چکر۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ شیطان کی چال اور گندی چال سے بچنا ہے، اپنے نفس کے دھوکے سے بچنا ہے، گناہوں میں اپنا مبتلا ہونے سے بچنا ہے، تو کیا کام کرنا چاہیے؟ حضرت ابو بکر فرماتے میں نے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، میرے نبی نے جواب دیا، بولو سب عمل کریں گے انشاءاللہ، پورا مجمع بولو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کیا جواب دیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی سوال میں نے میرے آقا بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ شیطان دھوکہ دے گا، نفس دھوکہ دے گا، گناہ کی طرف لے جائے گا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت
ابو بکر فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کلمہ اللہ نے مجھے دیا، توجہ، جو کلمہ اللہ نے مجھے دیا وہ کلمہ میں نے میرے چچا کو دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ میرے چچا ابو طالب نے قبول نہیں کیا، لیکن وہی کلمہ میرے نبی نے فرمایا ہم پڑھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، ہمارے مرد بھی پڑھیں گے، ہماری عورتیں بھی پڑھیں گی، ہم جتنا پڑھتے جائیں گے اللہ شیطان اور نفس کے دھوکے سے بچاتا جائے گا اور اللہ گناہوں سے بھی بچاتا جائے گا۔ پورا حال بولے وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی فرماتے یہی کلمہ اللہ نے مجھے دیا اور کہا اس کو پڑھتے رہو، شیطان سے بھی بچو گے، نفس کے دھوکے سے بھی بچو گے، گناہوں سے بھی بچو گے۔ اور یہی کلمہ میں نے میرے چچا ابو طالب کو بھی دیا تھا، لیکن میرے چچا نے قبول نہیں کیا، لیکن میرے امتی قبول کرتے جائیں گے، گناہوں سے بچتے چلے جائیں گے۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان۔ تو ہمارا کام ہے کہ صبح اٹھے، پکا ارادہ کرے کہ گناہ، اور پھر اس سے بچنے کے لیے بار بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بولو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جہاں ایسا لگے کہ ابھی موبائل اٹھانا ہے اور یہ ایپیسوڈ پہ جانا ہے یا گیم میں جانا ہے یا کوئی عورت کو دیکھنا ہے، فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کی قسم اس کلمے میں وہ طاقت ہے کہ پورے شیطان کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ کلمہ ہے کیا؟ بھائی میں نے کلمہ پڑھا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی پوچھے گا قاری احمد علی نے کیا کیا؟ تو کلمہ پڑھا۔ سب حالول والوں کو کیا کیا؟ کلمہ پڑھایا۔ سننے والے نے کلمہ کہا، دیکھنے والے نے کلمہ کہا، بولنے والے نے کلمہ کہا، سوچنے والے نے کلمہ کہا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو نے کلمہ سمجھا، تو نے ایک بار کلمہ پڑھا، میں نے تیرے مغفرت کا درخت لگا دیا، میں نے تیری نیکی کا درخت لگا دیا، میں نے تیرے ثواب کا درخت لگا دیا۔ اللہ تو نے درخت لگایا تو ہمارے حالول میں بہت جھاڑ ہے، اللہ کیسا لگایا؟ اللہ فرماتے حالول میں نہیں ہے، میں نے جو تیرے کلمے کا درخت لگایا وہ پاکیزہ ہے، وہ خوشبو والا ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ، بولو نا، اس کی جڑیں کہاں پر ہے؟ زمین میں، اور اس کی شاخیں کہاں پر ہے؟ آسمان میں۔ خوشبو والا درخت لگایا ہے۔ تو میرے پیارو اب ہم تو سوچتے ہیں ہم تو بار بار کلمہ پڑھیں گے، اللہ درخت لگاتا جائے گا، لگاتا جائے گا، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے۔ میرے پیارو ایک بات سمجھنا، ہم پڑھتے پڑھتے تھکیں گے، اللہ درخت لگاتے لگاتے نہیں تھکے گا۔ اس لیے حالول والے یہ قرآن پاک میں لکھا ہے، ہم کلمہ پڑھیں گے، اللہ نیکی کا، خوشبو والا، ثواب والا درخت لگائے گا، جس کی جڑ کہاں ہوگی اور اس کی شاخ کہاں ہوگی؟ اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا، پارہ نمبر 13، بولو پارہ نمبر 13، پڑھنا شروع کر دو نا۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا، اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے نیکی کا درخت لگا دیا، میں نے خوشبو والا درخت لگا دیا، میں نے ثواب والا درخت لگا دیا، میں نے پاکیزہ درخت لگا دیا۔ اللہ تو نے کتنا بڑا درخت لگایا، اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ فرماتے اس کی جڑیں زمینوں میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ تو سب لوگ ارادہ کرتے ہو پہلی بات کا انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لا الہ الا اللہ کس کا پکا ہے، کس کا مضبوط کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چلانے سے پکا نہیں ہوتا، بولو نا، چلانے سے جیسا کوئی زور سے بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان مضبوط ہو گیا۔ پوچھو خواجہ غریب نواز کو، پوچھو عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک کو، مضبوط کلمہ کس کو؟ ایک اور اللہ کے ولی مولانا مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، پوچھو ان کو، پوچھو کہ کلمہ ایمان مضبوط کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، چاہے آہستہ پڑھا چاہے بلند آواز سے پڑھا، لیکن اس نے طے کر لیا
آج سے میری مرضی پیچھے ہوگی، اللہ رسول کی مرضی آگے ہوگی، اس سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا ہونا چاہیے؟ میری مرضی، اللہ رسول کی مرضی۔ ایک عورت، بولو مدینہ پاک میں ایک عورت نام ہے فاطمہ بنت قیس، وہ حضرت فاطمہ جو ہم نام لیتے وہ نہیں ہے، اور فاطمہ، بولو نا کیا نام؟ حضرت فاطمہ بنت قیس، یعنی ان کے ابا کا نام قیس۔ یہ حضرت فاطمہ نے جوانی میں قدم رکھا، ماشاءاللہ خوبصورت، اللہ نے صورت بھی اچھی دی، سیرت بھی اچھی دی، اخلاق بھی اچھے دیے، اللہ نے پاکیزہ طبیعت دی۔ اب آپ کو معلوم ہے لڑکی گھر میں جوان ہوئے تو رشتے آتے، ارے ہاں بولو نا، رشتے آتے تو، اور نہیں آتے تو ابا پریشان ہوتے ہیں، اماں پریشان ہوتی ہے کہ تین بچیاں آئیں، 19 سال کی ہو گئی، 20 سال کی ہو گئی، 21 سال کی ہو گئی، رشتہ نہیں آتا۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس نے بھی جوانی میں قدم رکھا، رشتے آنے شروع ہوئے۔ اب 2 رشتے بڑے مضبوطی کے ساتھ آئے۔ ایک رشتہ آیا حضرت اسامہ، بولو کون؟ حضرت اسامہ۔ لیکن یہ حضرت اسامہ جو تھے نا وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے، اور ان کا کوئی ایسا مطلب بڑا کاروبار یا اچھا گھر ایسا نہیں تھا۔ تو ایک رشتہ ویسا آیا، اور ایک رشتہ آیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت خوبصورت تھے، بولو ماشاءاللہ، اور اتنا لمبا چوڑا بزنس کہ ہم حلول والے کیا ہم لوگ کوئی بھی سوچ نہیں سکے اتنا بڑا بزنس ان کا، دودھ کا کاروبار کا، یہ دودھ کا، پنیر کا، گھی کا، یعنی ڈیری ہوتی نا ویسا ان کا ایک ٹرانسپورٹ کا ایسا لمبا چوڑا بزنس تھا کہ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ ان کا پہلا اونٹ مکے میں ہوتا تو آخری اونٹ مدینے میں کھڑا ہوتا، یعنی 600 کلومیٹر پر ان کا ٹرانسپورٹیشن کا کاروبار تھا۔ اور 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی ان میں عبد الرحمن ابن عوف کا بھی نام ہے۔ تو ایک ان کا رشتہ آیا تو بہت مالدار ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، لمبا چوڑا کاروبار ہے، اور خوبصورت بھی ہے، اور عرب کے رہنے والے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں پیدائش ہوئی ہے، اور مدینہ منورہ میں ان کے بڑے بڑے بازار لگتے گئے۔ تو 2 طرف سے رشتہ دار آئے تو سارے گھر والے آپس میں جمع ہوئے، ایک ہی بات ہوئے، وہ اسامہ کو منع کر دینے کا۔ ہمارے حلول میں بھی ہوئے تو یہ جواب دے دیں، ہاں اسامہ کو دینے کا، ایک تو دکھنے میں بھی کوئی ایسے خاص نہیں ہے، اور ان کا کوئی گھر ور بھی نہیں ہے، کوئی فیسیلیٹیز نہیں ہے۔ اپنی بیٹی جاوے تو عبد الرحمن ابن عوف کے باپ کیا پیسہ ان کے پاس ہے، ارے پورے ان کے گھر میں غلام ہے، ان کے گھر میں باندیا ہے، اپنی بیٹی کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، آرام سے بیٹھ کے کھانے کا ہے، اور زیورات میں رہنے کا ہے، سونا چاندی پہننے کا ہے، اور عبد الرحمن ابن عوف اتنا چین اور سکون دیں گے، کیونکہ جن کے پاس اتنا پیسہ، مال دولت، گھر زمین پراپرٹی جائیداد، وہ کیا نہیں دیں گے ہماری بیٹی کو؟ پورا گھر اس کی طرف آ گیا کہ کس کے ساتھ نکاح ہونا عبد الرحمن۔ تو کسی نے ایسا فیملی والے جمع ہو گئے تھے تو آپس میں باتیں ہونے لگی، ارے فاطمہ کو تو پوچھو، ارے جن کے نکاح کرانا ان کو تو پوچھو، کہا ان کو تو پوچھنا ضروری ہے۔ تو فاطمہ کو پوچھا کہ عبد الرحمن بن عوف پہچانتی ہو، نام سنا ہے، نکاح کا پیغام آیا، تم تیار ہو؟ میں نہیں۔ تو وہ دوسرا اسامہ کا بھی آیا ہے مگر ہم گھر والوں کا تو ابھی سے منع ہی ہے، پھر بھی تم کو پوچھتے تم تیار ہو؟ نہیں۔ تو کہا مطلب نکاح نہیں کرنا؟ کہا کرنا ہے۔ تو کہا یہ 2 پیغام آئے ان میں سے نہیں کرنا؟ کہا میرا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی مرضی بتاؤں، اللہ کے رسول کو پوچھو، وہ جہاں کہیں گے وہاں میرا نکاح ہوگا، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اپنی مرضی نہیں ہے، اللہ رسول کی مرضی ہے۔ اور گھر والوں نے کہا چلو بھائی سب چلے، سب گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسامہ کا معاملہ بہت نیچے رکھا، وہ آیا پیغام آیا اسامہ کا آیا، مگر وہ آپ کو تو معلوم ہے کوئی اتنا اچھے دکھنے میں نہیں ہے، اتنا اچھا گھر۔ عبد الرحمن ابن عوف کا بھی آیا ہے، بہت مالدار ہے، کروڑوں پتی، ابا جو پتی ہے، اور ہماری بیٹی کو جو سکھ اور چین ملے گا وہ کہیں اور نہ ملے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا آپ کی کیا رائے ہے، کیونکہ ہماری بیٹی فاطمہ کہتی ہے کہ جو آپ فیصلہ کرو گے وہ فیصلہ ہوگا۔ ہمارے نبی نے ایسے گردن چہرہ انور جھکا دیا، کیوں انتظار کرتے تھے زبان میری ہوگی کلام تو اللہ کا ہوگا، جواب تو اللہ ہی دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا اور فرمایا جس کو اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تبارک و
تعالیٰ فرماتے میرے نبی کی زبان مبارک ہوتی ہے، کلام اور فیصلہ تو اللہ کا ہوتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور اٹھایا اور کہا فیصلہ ہو گیا، اور اللہ نے فیصلہ کیا فاطمہ کا نکاح اسامہ کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور گھر والوں کے چہرے ایسا کیسا ایسا روشی ہوتا ہے، فون کرنے کا تو وہ نہیں تھا، وہ جو ہے میں لیکن کہا چلو گھر تو چلو گھر چل کے بات کرتے۔ گھر میں گئے تو سب آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے گئے تھے وہاں پہ، وہ تو اسامہ کا نام لے رہے، عبد الرحمن ابن عوف کا نام بالکل کاٹ دیا، اسامہ کا نام لے رہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا۔ کہا چلو فاطمہ کو سمجھاوے، فاطمہ کا بھی تو فیصلہ ہوگا۔ جب فاطمہ کے پاس آئے تو کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو کہا کہ انہوں نے تو اسامہ کا نام لیا، لیکن ہم ابا ہے نا، ہم گھر والے نا، اس میں دادا دادی نانا نانی سب گھر کے وڈیل ہیں، وہ سب وڈیل کا فیصلہ ہے کہ تمہارا نکاح عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا نکاح کس سے کرانے کو کہا؟ اسامہ سے کہا۔ تو فاطمہ کہہ رہی تو اسامہ سے ہوگا نکاح؟ تو کہا کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف بھی بہت اچھا گھر ہے۔ کہا جہنم میں داخل کرنا چاہتے ہو؟ کہا کیوں؟ کہا قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے وہ مان لو، ورنہ تم آگے بڑھو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ کہ قرآن میں 22واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ 22واں پارہ، اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا، بات پکی ہو جائے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا کوئی ایمان والی عورت ہوگی، جب اللہ رسول کا حکم آ جائے اسے مان لے، اللہ رسول کی مرضی آگے اپنی مرضی پیچھے۔ آگے اللہ فرماتے اگر تم نے اپنی مرضی آگے کر دی، اللہ رسول کی مرضی پیچھے کر دی، تو جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے عبد الرحمن ابن عوف بھی اچھے ہوں گے، اسامہ بھی اچھے ہوں گے، مگر میرے نبی نے کن کو پسند کیا؟ تو یہ میرا جنت کا راستہ ہے، وہ میرا جہنم کا راستہ ہے۔ میرے پیارو فاطمہ کا نکاح حضرت اسامہ کے ساتھ ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں کلمہ، اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی یہ ایک کلمہ۔ ورنہ ہم کہیں اتنا لا الہ الا اللہ پڑھا مگر موبائل نہیں چھوٹتا، اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کہ گھٹکا میرے پاس سے جاوے، لیکن آ ہی جاتا ہے، آ ہی جاتا ہے، آ ہی جاتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے کلمے میں جان نہیں ہے۔ ہمارا کلمہ فارمالٹی کلمہ ہے، ریالٹی نہیں ہے کلمے میں، دکھاوے کا کلمہ ہے۔ ورنہ اصل کلمہ ہونے طے ہو کہ میری مرضی کچل ڈالوں گا، اللہ رسول کی مرضی کو آگے کروں گا، پھر دیکھو یہ ایک کلمہ کیسا پاور بتاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو کون کون تیار ہے آج یہ فیصلہ کر ہی لینے کہ بھائی اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی آگے؟ اور آپ کو معلوم ہے یہ فیصلہ تو معراج میں بھی ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ معراج میں بیت المقدس، تعجب ہوگا، سارے نبی اپنی قبر میں تھے۔ ارے بولو نا، سارے نبی، آواز نہیں آ رہی، بولو سارے نبی اپنی قبر میں تھے۔ اللہ نے معراج کے موقع پر سب نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا، مطلب قبر میں زندہ کروائے ہوں گے اللہ، قبر سے نکلوائے ہوں گے اللہ، کپڑے پہنائے گئے ہوں گے، غسل کروائے گئے ہوں گے، اور اللہ نے سارے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ یعنی جو انہونی کو ہونی ہو گیا، کیونکہ بھائی سارے نبی اپنی قبر میں ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہر نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبر مبارک سے ہر ایک کو نکالنا، اور اس کے بعد جب ہمارے نبی آئے تو سارے نبیوں نے کپڑے پہنے تھے، سارے نبیوں کے سر پہ امامے تھے، اور کچھ نبی تو ایسے لگتے تھے کہ ابھی غسل کر کے آئے ہیں، ان کے سر پہ سے پانی کے قطرے ٹپکتے تھے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا، ہمارے نبی کی انٹری ہوئی، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہوئی۔ جیسے ہمارے نبی انٹر ہوئے، آدھے نبیوں کو اللہ نے ادھر، آدھے نبیوں کو اللہ نے ادھر، درمیان میں راستہ، ہمارے نبی آگے بڑھ رہے، پیچھے جبرائیل آ رہے، اور غیب سے آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور
ہمارے نبی آگے بڑھتے بڑھتے مصلی پر آ گئے اور ہمارے نبی نے نماز شروع کیا، اللہ اکبر۔ وہ جتنے انبیاء تھے، جتنے نبی اپنی اپنی قبر سے آئے تھے، سب نے اللہ اکبر کہا۔ جب ہمارے نبی سلام پھیرے تو جبرائیل کو پوچھے کون ہے؟ بہت خوبصورت ہے، کپڑے کتنے صاف ہیں۔ یہاں تو امام صاحب پیچھے مڑ کر دیکھتے تو کتنے گندھاتے ہوتے ہیں، کتنے پسینے میں ہوتے ہیں، کتنے ٹوپی کے بغیر ہوتے ہیں، کتنے پلاسٹک کا ٹوپلا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارے نبی نے پوچھا کون ہے؟ بہت صاف ہے، بہت خوشبو والے، بالکل سفید کپڑے میں، کالا امامہ، کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ سب نبیوں کو اللہ نے جمع کر دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کیوں سب کو جمع کیوں کیا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ نے آسمانوں پر فیصلہ کر دیا کہ سارے نبی مقتدی ہوں گے، میرے مصطفیٰ آج نبیوں کے بھی امام ہوں گے۔ تو کوئی نبی کے آگے جائے چلے گا؟ ارے بولو نا، چلے گا؟ تو مطلب ہوا کہ اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی آگے، تو پھر کلمے میں جان آئے گی اور وہ ایک کلمہ معلوم نہیں کتنوں پر بھاری پڑ جائے گا۔ تو آج سے کون کون ارادہ کر رہا ہے بھائی اپنی مرضی؟ یعنی بولو نا اپنی مرضی، کیونکہ ہماری مرضی بہت آڑے آتی ہے مولانا، بہت آڑے آتی ہے۔ یہ دیکھو حضرت فاطمہ کا نکاح ہو گیا، کن کے ساتھ؟ ہمارے یہاں ایسا نکاح ہوتا؟ ہمارے یہاں نکاح شادی، اللہ اکبر کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ نکاح آپ کو معلوم ہے، شادی نکاح یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بولنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر آپ کو معلوم ہو نہ معلوم ہو، ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی۔ بولو سبحان اللہ۔ ہر نبی نے 1,24,000 کم زیادہ یا 2,24,000 جتنے بھی انبیاء ہوں گے، بولو سب نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی۔ صرف 2 نبیوں نے شادی نہیں کی۔ کتنوں نے نہیں کی؟ ایک حضرت عیسیٰ، بولو حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، لیکن ٹینشن نہیں، کیوں نہیں کی؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آئیں گے۔ ارے بولو نا آئیں گے، ارے پورا مجمع بولے نا آئیں گے۔ بڑے بڑے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے باب نزول عیسیٰ علیہ السلام قبل القیامہ، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن حالول والو اللہ کی قسم نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہمارے نبی کے بعد بولو نا کوئی نبی، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا، تو حضرت عیسیٰ آئیں گے اور پھر شادی کریں گے۔ مطلب حضرت عیسیٰ امتی بن کے آئیں گے، شادی کریں گے۔ تو سارے نبیوں میں 2 نبی نے شادی نہیں کی، اس میں حضرت عیسیٰ تو کریں گے، تو اب بچے کتنے؟ کون نبی جنہوں نے شادی نہیں کی؟ حضرت یحییٰ۔ کون بولو؟ کیوں نہیں کی؟ بھائی سارے نبی وتھ میرج، سارے نبی بیوی والے، اور حضرت عیسیٰ نہیں، لیکن واپس آئیں گے تو وہ بھی شادی کریں گے۔ تو حضرت یحییٰ نے کیوں شادی نہیں کی؟ وہ اصل میں اس وقت حضرت یحییٰ بہت خوبصورت، لمبے چوڑے، خوبصورت، تندرست، تو شیطان نے کہا شادی کرے نے پھر گناہ نہیں کرے تو کون سے کمال کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے یحییٰ امتحان شروع ہوتا ہے، شیطان کو منہ توڑ جواب دے دو، شادی نہیں کرو گے اور گناہ بھی نہیں کرو گے۔ حضرت یحییٰ نے لمبی عمر پائی، گناہ تو دور کی بات، کبھی آنکھوں کا غلط استعمال بھی نہیں کیا، اپنے ایگزام میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ فرماتے میرے یحییٰ اتنے پاک دامن، شادی نہیں کیے مگر کبھی آنکھوں کا غلط استعمال بھی نہیں ہوا۔ بولو کون؟ حضرت یحییٰ۔ باقی سارے نبیوں نے شادی۔ تو ایک نکاح حالول میں 1,24,000 پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنا، لیکن گناہوں سے اس کو کتنا خراب کرتے نکاح کو۔ ایک تو نکاح میں ہمارے سے بڑا بھکاری کوئی نہیں مولانا۔ لڑکی کیا لاتی ہے؟ جہیز ہوتا نہیں ہوتا؟ ابھی کتنا اچھا معلوم مسجد میں آ کے بولے گا
ہم میں تو کہیں مانگے لود نہیں، ہم نے تو کچھ مانگا نہیں تھا، وہ تو لڑکی والوں نے دے دیا۔ کیوں؟ تیری آنکھیں پھٹی تھی، تو بہرا تھا، تو لولا لنگڑا تھا؟ جب اس کے وہ ٹیمپو میں سے جب پلنگ اتر رہا تھا تیری آنکھوں میں سوئی لگی تھی؟ اس کے ٹیمپو میں سے پلنگ اترا، کباٹ اترا، اور فرنیچر آیا، کارپیٹ آیا، بائیسیکل آئی، موٹر سائیکل آئی۔ ہاں، یہ جائز ہے لینا لڑکی والے کی؟ لڑکی والے جو دیتے وہ لینا جائز ہے؟ اور لیا تو لیا، بعد میں بولتا ہے تیرا ابا برابر نہیں دیے۔ کتنی جگہ طلاق ہو جاتی۔ ہم تو سوچے تھے تیرا ابا کم سے کم 20 لاکھ کا تو مال دیں گے، 5 لاکھ کا بھی برابر نہیں ہے، اور لکڑا بھی دیکھ سڑ گیا، اور پلنگ کا لکڑا سڑ گیا۔ اور میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا نہیں سنایا تھا؟ کیا ہوا؟ لڑکا لڑکی جمع ہوئے، دیکھنا تو جائز ہے نا؟ ارے بھائی شادی سے پہلے دیکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ تو پورا فتویٰ ہی بدل دیتے ہو۔ حدیث میں پوچھو مولانا فردوس کو، انہوں نے بھی دیکھا ہوا نا، دیکھ کے شادی کیا ایسے ہی؟ دیکھا تھا نا، اور جائز ہے، باقاعدہ چیپٹر ہے باب النظر الی المکتوبہ۔ اگر آپ کو کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا اور یقین میں آپ کا دل ہے، نیت ہے کہ نکاح اس سے کرنا ہے، تو چہرہ دیکھنا جائز۔ بولو چہرہ دیکھنا، ایسے راستے میں جا کے بولو کہ قاضی صاحب کل بولے تھے دیکھنے کا، میں دیکھتا ہوں، وہ حرام۔ بولو وہ لائن مارنے کا، آنکھیں مارنے کا، وہ اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، ہر مومن مرد کو اور ہر مومن عورت کو کہہ دو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے شرمگاہوں کی آنکھیں نیچی رکھے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ لیکن جب شادی کرنے کا طے ہوئے نا کہ بھائی فلاں صاحب کی لڑکی سے شادی کرنا ہے، تو لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا، بولو ایک مرتبہ ایسا ہوا ہوگا تو لڑکے نے دیکھا تو صحیح، پھر لڑکی کو بولتا ہے میرے کو تیرے کو کچھ سوال پوچھنے، کچھ سوالات پوچھنے۔ اب لڑکی بیچاری ہاں ٹھیک ہے پوچھ لے بھائی، جب شادی کرنا ہے تو پوچھ۔ اس نے 20 سوال پوچھے، لڑکی تھی حالول کی، دماغ گیا اس کا، مولانا فردوس دماغ گیا اس کا۔ پھر 20 سوال کوئی پوچھتا ہے، اچھا پھر پوچھتا ہے کہ ایک چھلو سوال پوچھی لو، چھلو پرشن چھیا۔ تو بیچاری بولی ہاں تیرے ابا میرے کو شو روم سے کیا کار، آج کل ٹی وی پہ بہت ایڈورٹائز آتی ہے کار کی، وہ تیرا ابا شو روم سے پیٹی پیک چاہیے، وہ ایسی سیکنڈ ہینڈ والی نہیں، وہ تیرے ابا دیں گے۔ اور لڑکی کا دماغ گیا، لڑکی کا دماغ گیا، کیونکہ 20 سوال میں ویسے ہی گرم ہو گئی تھی۔ اب کہنا تیرے ابا شو روم سے اچھی کار نکال کر دیں گے، تو لڑکی بھی حال ہو کے دیکھا میرا ابا تو ہوائی جہاز دے، پلین دیں گے، پلین گاڑی کی کیا بات کرتا ہے، میرا ابا پلین دیں گے، لیکن پہلے تیرے باپ کو پوچھ کیا ایئرپورٹ کی جگہ ہے؟ بھائی پلین دیں گے لیکن پلین رکھنے کی جگہ بھی تو ہونی چاہیے تیرے باپ کے پاس۔ اس لیے میرے پیارو سب چیز میں، نکاح تو میں نے مثال دی، ہر چیز میں اپنی مرضی، میں نے بولو نا پیچھے اللہ رسول کی مرضی آگے، کون تیار ہے بولو کریں گے انشاءاللہ؟ میں نے بولو کریں گے نا، اپنی مرضی پیچھے کر دیں گے، اللہ رسول کی مرضی آگے کر دیں گے، کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود، یعنی پورا مجمع بولے نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون، بولو اللہ ہی، یقین کے ساتھ بولو ہمیں کھلانے والا کون، اللہ ہی، ہمیں پلانے والا کون، اللہ ہی، ہمیں موت دینے والا کون، اللہ ہی، زندگی دینے والا کون، اللہ ہی، ارے میرے پیارو یہاں ہم کو بٹھانے والا کون، اللہ ہی، ہمیں سننے کی طاقت دینے والا کون، اللہ، مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون، اللہ، اور دعا کرو ہم سب کو ہدایت دینے والا کون، نہیں بولو نا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون، اللہ۔ ایک بار پڑھ لو نا ایمان پکا تازہ ہو جائے گا، اور پڑھیں گے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، ہمارا اللہ ایک، بولو ہمارا اللہ ایک، ساتھ میں پڑھو نا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ایک عمل کرو گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع تھے، سارے صحابہ کو کہا کہ من یقرأ ثلث القرآن عند قیام اللیل،
یعنی ہمارے آقا صاحب نے یوں فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ کون رات کو سونے سے پہلے 10 پارے پڑھے گا؟ قرآن میں کتنے پارے؟ تو ثلث مطلب 10. کون 10 پارے پڑھ کے رات کو سوئے گا؟ کوئی حالول میں پوچھے تو، جیسے میں قاری احمد علی پوچھوں کہ آپ سے حالول والا کون ہے رات کو 10 پارے پڑھے اس کے بعد سوئے؟ ہے کوئی؟ سوتا ہے گا مولانا 10 پارے پڑھوں گا اس میں صبح ہوگی تو سوؤں گا کب؟ تو سارے صحابہ بھی، حالانکہ ہم تو چلو ہم کو یاد ہے سارے صحابہ تو عربی تھے، یہ سب صحابہ کوئی بولنے کو تیار نہیں کہ رات کو 10 پارے کون پڑھے گا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کوئی نہیں پڑھے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا 10 پارے کیسے پڑھنے کا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یقین کے ساتھ ایک بار قل واللہ احد پڑھ لے 10 پارے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. پھر یوں حدیث کا مفہوم ہے 2 بار پڑھ لے 20 پارے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. اور رات کو بستر پہ جا کے 3 مرتبہ پڑھ لے فرشتے لکھیں گے قرآن پاک مکمل کر کے سویا ہے. تو پڑھو نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو هو اللہ احد. پورا حال ساتھ میں بولے گا ہم سب کا اللہ ایک. بولو ہم سب کا اللہ ایک. اللہ الصمد وہ کسی کا محتاج نہیں، ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ ابا بنے نہ بیٹے بنے نہ جنے نہ جنے گئے. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. پورا مجمع بولے گا نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ تو آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ. ماں بہنیں بھی جمع ہے، ہاں تو وہ لوگ بھی ارادہ کریں بستر پر جاوے کتنی مرتبہ قل واللہ احد. آرام سے بولنے کا قرآن پورا ہو گیا سو گیا اپنے آرام سے کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. ان ٹائم ملے گا ہم کو 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھنے کو. پھر 2 بجے تو موبائل آف ہوئے گا، 1 بجے 2 بجے تو ہمارا موبائل. کیا مانا موبائل پہ جوان جوان بڈھے بڈھے بھی لگتے ہاں. اور معلوم نہیں ابھی کیا آیا، پہلے تو میں دیکھتا تھا یوں موبائل، اب کچھ معلوم نہیں کیا ہوا. میرے پاس تو موبائل کی وباد نہیں ہے، باقی ابھی یہ کیا کرتے ہیں کیا ہے مطلب کیا ہے بھائی. آج کا سائنس کہتا ہے کہ موبائل سے ویسے بھی آنکھ کا روشنی کم ہوتی ہے، اٹیک ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دماغ کی نسیں جو ہے وہ جب ریفلیکشن پڑتا ہے تو پہلے دماغ کی نسوں پر آتا ہے، وہ آنکھ کی نسوں کو کمزور کرتی ہے، پھر وہ نسیں ہمیں اٹیک پر لے کر آتی ہے. لیکن یہ کب ہے؟ جب آپ مسلسل موبائل ایک چیز دیکھتے رہو. لیکن یہ اور بھی ڈینجر ہے، یوں کر کے گھماتا ہے، یہ دیکھا پھر یوں دیکھا پھر یوں دیکھا. مطلب وہ دماغ ابھی تو پک اپ کرتا ہے پھر چھوڑ دینے کا، پھر پک اپ کرنے کا پھر چھوڑنے کا پھر پک اپ. اس کی وجہ سے ہمارا دماغ کوئی اتنا طاقت والا تو نہیں ہے، وہ نسوں کو کھینچتا رہتا، اس کی آنکھیں کھینچتی رہتی اور پھر کہتا ہے میرے کو برابر دکھتا نہیں، دھندلا دکھتا ہے. تو رات کو کائے کو جکماری کرتا ہے. کبھی بھی اٹیک آوے، آج اکثر لوگ کہتے ہیں اٹیک آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے موبائل ہو جاتا ہے. تو پڑھیں گے 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھیں گے؟ ارے ہاں بولو نا بھائی پڑھیں گے. ویسے تو ہر جگہ حالول والے بہت اچھلتے نا، اور آج حالول میں ایک دم دب گئے کیونکہ بیوی کے علاقے میں آ گئے. اللہ کا گھر ہے، ہاں صحیح اللہ کا گھر ہے. ورنہ میں نے دیکھا جہاں حالول والے آ جاتے مولانا پھر تو نعرے تکبیر ہو جاتا ہے. خیر پورا مجمع بولے گا. آج سے کون کون طے کرتا ہے بھائی اپنی مرضی پیچھے اللہ رسول کی مرضی آگے؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو. بولو کریں گے انشاءاللہ. پوچھ کے کریں گے اللہ. بولو انشاءاللہ. اور صحیح معنی میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر، میں دوسری بات پر آ رہا ہوں، بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں. ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو نا کوئی پیغمبر. ہمارے نبی کون تھے، کیسے تھے؟ سننا ہے آپ کو، سننا ہے. نہیں بولو نا ساتھ میں، بولو نا سننا نا ساتھ میں بولو. ہمارے نبی وہ نبی، سب پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ
کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اللہ نے عظمت اور شان دی تھی، وہ ایک مرتبہ اپنا مکہ مکرمہ میں ایک شخص آئے، لمبے چوڑے، ان کا نام ہے ضماد، بولو کیا نام؟ ضماد، یعنی ضاد سے لکھتے، ضاد میم الف دال اور اوپر تشدید، ضماد جیسا نام ہے نا ویسے وہ ہٹے کٹے مضبوط تھے، اور ان کا کام تھا کہ کسی کو بھی جنات لگے، کسی کو جادو لگے، کسی کو نظر ہوئے، کسی کو بندش ہوئے، وہ یوں بلاتے تھے اور معلوم ہے کچھ پھونک مارتے تھے اور وہ جنات بھی بھاگتا تھا، جادو۔ تو وہ جب مکہ آئے تو مکے میں بڑا شان تھی کہ وہ ضماد آئے، ضماد آئے، ضماد آئے، معلوم نہیں ان کے گھر علاج ہو رہا، ان کے گھر علاج ہو رہا، ان کے گھر علاج ہو رہا، معلوم نہیں کہیں جناتوں کو بھگایا جا رہا، کہیں شیطان کو بھگایا جا رہا، کہیں جادو کو بھگایا جا رہا، کہیں نظر، کہیں بندش۔ نام کیا تھا؟ ضماد، بولو نام کیا؟ ضماد۔ اب سارے مکہ کے بڑے بڑے وڈیل جمع ہو گئے اور کہا کہ ایک کیس حل کرنے کا ہے۔ کون سا کیس؟ کا وہ ہے نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کیا تکلیف ہے ان کو؟ کہا وہ ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوئی جنات والا معاملہ ہے یا کوئی جادو والا معاملہ ہے یا کوئی دماغ والا معاملہ ہے۔ تو کہا کہاں ملیں گے؟ تو کہا اتنے ٹائم پر وہ کعبے کے پاس آئیں گے تو آپ وہاں پہ ان کا علاج کر لینا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بولو نا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے۔ جیسے ہمارے نبی آئے اور ہمارے نبی کو کعبے کے پاس جو بھی نماز تلاوت کرنی کی، اتنے میں یہ آ گئے، ضماد آ گئے، سارے لوگ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کیا ہوگا، ابھی کیا ہوگا، ابھی جنات پکڑا جائے گا کہ جادو پکڑا جائے گا کہ معلوم نہیں دماغ کا علاج ہوگا۔ آئے اور کہا محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حال ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کل لوگ کہتے ہیں کوئی جنات، کوئی جادو، کوئی دماغ کی خرابی۔ ہمارے نبی نے فرمایا لیس فی شیء، نہ میرے کو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ضماد عربی جاننے والے بڑے پروفیسر اسکالر تھے، کہا تو پھر تم کہتے کیا؟ کہتے کیا؟ اب دیکھنا ہمارے نبی نے قرآن نہیں پڑھا، صرف ایک خطبہ سنایا۔ ارے بولو نے کیا سنایا؟ خطبہ سنایا۔ کیا خطبہ سنایا؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ یہ خطبہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا نا، پڑھو نا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اور آگے من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ پڑھایا اور ضماد ایسے خاموش بیٹھ گئے۔ کہا ایک بار اور پڑھو نا، ایک بار اور پڑھو نا۔ ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ پڑھا، کہا ایک بار اور پڑھو نا۔ تیسری مرتبہ جب پڑھا تو کہا ہاتھ بڑھاؤ، میں ایمان قبول کر رہا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا یہ اب ایمان کیوں قبول کر رہے؟ فرمایا ھذا لیس کلام الساحر، ھذا لیس کلام الکاہن، ھذا لیس کلام البشر، ھذا کلام اللہ۔ کہا یہ زبان آپ کی ہے مگر جادوگر ایسی بات نہیں کرے گا، کوئی نجومی ایسی بات نہیں کرے گا، جس کا دماغ خراب ہوگا وہ ایسی بات نہیں کرے گا، ارے کوئی انسان ایسی بات نہیں کرے گا۔ یہ تو زبان آپ کی ہے، بات تو اوپر والے کی ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی نے کیا پڑھا؟ خطبہ پڑھا، خطبہ، قرآن کی آیت نہیں پڑھی، پڑھو نا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بس یہ خطبہ پڑھا اور اس کے اوپر وہ ضماد ایمان لے کر آ گئے۔ میرے پیارو، صحیح میں اللہ کی تعریف سے بڑھ کر کوئی تعریف، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی۔ ہمارے نبی کون تھے؟ وہی بات چل رہی تھی نا، ہمارے نبی کون تھے؟ تو ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ نا، ہمارے نبی وہ نبی، ہمارے نبی وہ نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ میرے مصطفیٰ تم قدم اٹھاؤ گے میں سنت بنا دوں گا، بولو سبحان اللہ، ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ تم قدم اٹھاؤ گے میں سنت بنا دوں گا۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ تم عمل کرو گے میں شریعت بنا دوں گا۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ تم ہاں کہہ دو گے میں حلال کر دوں گا، میرے مصطفیٰ تم نہ کہہ دو گے میں
حرام کر دوں گا، میرے مصطفیٰ تم غصے ہو جاؤ گے، جہنم میں آگ لگا دوں گا، میرے مصطفیٰ تم مسکراؤ گے، جنت میں خوشبو مہکا دوں گا۔ اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ اللہ فرماتے میں غفور الرحیم، سبحان اللہ بولو، اللہ فرماتے میں غفور الرحیم تو میرا مصطفیٰ رؤوف الرحیم، اللہ فرماتے میں لا ریب تو میرا مصطفیٰ بھی بے عیب، اللہ فرماتے میری خدائی کے آگے کوئی خدائی نہیں، مصطفیٰ کے آگے کوئی مصطفیٰ ہی نہیں، اللہ فرماتے میں رب العالمین بن گیا، میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین بن گیا، اللہ فرماتے میں نذیر بن گیا، میرا مصطفیٰ سراج منیر بن گیا، اللہ فرماتے میں راج والا بن گیا، میرا مصطفیٰ معراج والا بن گیا، اللہ فرماتے لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نظر نہیں آتا، میرے مصطفیٰ کا کلمہ محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نظر نہیں آتا، اللہ فرماتے میں سب کا معبود بن گیا، میرا مصطفیٰ سب کا محبوب بن گیا۔ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی؟ آج سب ارادہ کرتے ہو بھائی نبی کے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور وہی بات دونوں کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، اپنی مرضی پیچھے اللہ رسول کی مرضی آگے، بولو کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارو یہ کون سا مہینہ؟ آپ نے محرم کے بارے میں بہت کچھ سنا، اور واقعتاً یہ مہینے میں جو ہوا وہ کسی مہینے میں نہیں ہوا۔ بولو نا آپ لوگ صرف محرم بولتے جاؤ گے؟ ارے بولو نا، ہاں بولو نا، صرف محرم بولتے جاؤ گے، ساتھ میں بولو نا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، ساتھ میں کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، یعنی نبی بنایا گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی ملاقات عرفہ کے میدان میں جبل رحمت پر، بولو کون سا مہینہ؟ بولو محرم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی خوشخبری دی گئی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگ گئی، اب آپ لوگ بولیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگ گئی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ ساتھ میں بولتے جاؤ کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، بولو کون سا مہینہ؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر دریا پار کر گئے، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ اور فرعون جیسا پاپی مر گیا، ڈوب گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ ہمارے نبی کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ میرے پیارو سب سے پہلے آسمان سے بارش آئی محرم، سب سے پہلے آسمان پر ستارے جھگمگانے لگے، آفتاب اور مہتاب چمکنے لگے، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت عمر کی شہادت محرم، حضرت عثمان کی خلافت محرم، حضرت علی کی خلافت محرم، اور حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن کا صلح نامہ کرنا، وہ بھی کون سا مہینہ؟ ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہر محرم میں کربلا کیا ہوا؟ کربلا میں نبی کے نواسے شہید ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کربلا کے میدان میں 72 لوگ شہید ہوئے ہیں، صرف ہمارے نبی کے نواسے حضرت حسین نہیں، کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں؟
72 شہید ہوئے ہیں، اس میں خود حضرت علی کی 9 اولادیں شہید ہوئی ہیں۔ 9 اولاد کن کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 اولاد شہید ہوئی ہے۔ میرے پیاروں 9 بچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ نمبر 1 محمد اوسط بن علی، آپ نام سنتے جانا، محمد اوسط بن علی شہید ہو گئے۔ نمبر 2 ابو بکر بن علی شہید ہو گئے۔ نمبر 3 عمر بن علی شہید ہو گئے۔ نمبر 4 عثمان بن علی شہید ہو گئے۔ نمبر 5 عبداللہ بن علی شہید ہو گئے۔ نمبر 6 جعفر بن علی شہید ہو گئے۔ نمبر 7 عبید اللہ بن علی شہید ہو گئے۔ نمبر 8 غازی عباس بن علی شہید ہو گئے۔ اور نمبر 9 شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ کتنے؟ حضرت علی کی کتنی اولاد شہید ہوئی؟ 9۔ لیکن آج آپ کو میں حضرت حسین کی طرف نہیں، ان کے بھائی کون؟ حسن، سبحان اللہ، ان کے بارے میں کسی نے نہیں سنا، کیونکہ جب محرم آتی حضرت حسین میدان کربلا، حضرت حسین میدان کربلا۔ ابھی میں یہاں پہ آیا، مسجد میں داخل ہوا، آپ بیان فرما رہے تھے، کون بیان؟ امام صاحب مفتی وسیم صاحب یہی ہے، ماشاءاللہ۔ تو مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا، کیونکہ جو عنوان اور جو ٹاپک لے کر یہ چلے تھے نا، واقعتاً یہ ٹاپک بہت اچھا ہے۔ آج ہم نے جیسے سلام کا طریقہ بدل دیا، السلام علیکم نہیں ہو، اسی طرح نام میں بھی ایسا ہی ہو گیا۔ اب معلوم ہے آپ کو ہمارے یہاں تعویذ کا کام چلتا ہے۔ اب ایک معلوم نہیں ایک عورت ہوگی کتنے زمانے سے بچہ نہیں ہوتا ہوگا، وہ تو دینے والا کون؟ اللہ ہی، اللہ۔ وہ تو میں نے تعویذ دے دیا نے، چلو اس کو عمل رہ گیا نے، بچہ ہو گیا۔ اب میرے پاس دوڑتے دوڑتے آئی اور مجھے کہنے لگتی ہے کہ قاری صاحب او ہو گیا، پریگننسی ہو گئی اور لڑکی ہوئی ہے، نام کیا رکھنے کا؟ میں نے کہا عائشہ۔ سبحان اللہ، عائشہ سے بڑھ کر کوئی نام ہوگا؟ ارے بولو نہ ہوگا۔ پھر 2-4 مہینے کے بعد آنا ہوا، میں نے کہا عائشہ بچی، کہا نا گھر والوں کو پسند نہیں آیا۔ میں نے کہا کیا نام رکھا؟ تو کہا نیلم۔ نیلم کس کو کہتے معلوم؟ مولانا فردوس کو پوچھو، پتھر۔ ہم نے موم بنایا تھا، تم نے پتھر بنا دیا۔ عائشہ سے نفرت کرنے والے کا ایمان کتنا کمزور ہوگا، عائشہ والے نام سے نفرت کرنے والے کا ایمان کتنا کمزور ہوگا۔ اسی طرح یہ نام کا معاملہ بہت عجیب ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہلا بچہ کون؟ پہلا بچہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول میرے یہاں لڑکا ہوا، اللہ کے رسول میرے یہاں لڑکا ہوا۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی کیا نام سوچا؟ کہا حرب۔ حرب یعنی جنگ کرنے والا، لڑائی کرنے والا، ماننا دھارنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا نواسا ہے، حرب نہیں، اس کا نام حسن ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ حسن لفظ، حسن کے معنی خوبصورتی، حسن یحسن حسنا، عربی گرامر میں خوبصورت کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ کا استعمال ہوتا تھا، لیکن پورے عرب میں نام پہلی مرتبہ رکھا گیا حسن کر کے نام۔ اور یہ حضرت حسن یعنی حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن کتنے نصیب والے ہوں گے، کتنے نصیب والے ہوں گے کہ ایک مرتبہ جب یہ پیدا ہوئے، نام رکھنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا عقیقہ کرانے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بال کٹوانے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بال کے برابر چاندی صدقہ کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے بڑی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا ایک زمانے میں سردار بننے والا ہے، امیر بننے والا ہے، ابنی ھذا سید۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ فضیلت تو اتنی زبردست فضیلت ہے، ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بڑے بھائی کو ایسے گود میں رکھا، بولو ایسے گود میں رکھا، اور کیا دعا مانگی؟ اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من یحبہ۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ یہ میرے نواسے حسن ہے، میرا بڑا نواسا ہے، اللہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے محبت کر، اور اللہ جو اس سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت کر لے۔ تو کریں گے، محبت کریں گے، بولو حضرت حسن۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوبصورت تھے، بولو سبحان اللہ، اتنے خوبصورت تھے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، عصر کی نماز پڑھائی، بولو عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز کے بعد باہر نکلے تو حضرت حسن تھے،
یعنی بڑے نواسے حضرت حسن وہاں تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے گئے، حالانکہ اس وقت حضرت حسن کی عمر 7-8 سال کی ہوگی، لیکن حضرت ابو بکر گئے اور ایسے اٹھایا اور اپنے کندھے پر بٹھایا، تو حضرت حسن کہنے لگے ابو بکر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اب میں بڑا ہو گیا، کہا تو کتنا بھی بڑا ہو جا میں تجھے کندھے پر بٹھاؤں گا، اس لیے کہ میرے نبی بھی تجھے کندھے پر بٹھایا کرتے تھے۔ اور پھر ہمارے حضرت ابو بکر نے خوشی کے مارے کہا علی ادھر آؤ، ابا تھے نا، علی ادھر آؤ، برابر دیکھو، یہ تمہاری طرح نظر نہیں آتے، یہ ہمارے آقا محمد کی طرح نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال کی خلافت راشدہ ہوگی، یعنی 30 سال تک اتنی اچھی خلافت ہوگی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کے بعد امیر المومنین حضرت عمر، ان کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان، ان کے بعد امیر المومنین حضرت علی، ان کے بعد امیر المومنین حضرت حسن، یہ بھی امیر المومنین بنے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، 30 سال کو 6 مہینے باقی تھے، حضرت حسن نے 6 مہینہ حکومت کی، اور خلافت راشدہ کو مکمل کرنے والے نبی کے بڑے نواسے ہیں۔ بولو کون؟ حضرت حسن۔ ہمارے نبی نے بہت پہلے فرمایا تھا میرا بیٹا امیر بنیں گے، اور کیا کریں گے؟ لعل اللہ ان یصلح بین الفئتین من المسلمین۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میرے بڑے نواسے حسن ہے، ان کا مزاج اتنا نرم ہے، اتنی اچھی اخلاق والے ہیں، میری طرح صورت والے ہیں، یہ جنت کے پھول ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے، اور ایک دن آئے گا پوری دنیا دیکھے گی 2 مسلمان میں بڑی جھگڑا ہونے والا ہوگا، لیکن میرا نواسا آگے بڑھ کے سارے جھگڑے کو ختم کر دے گا۔ اور ہوا ایسا ہی، حضرت حسن حکومت پر آئے، کتنے مہینے ہوئے؟ 6 مہینے، 2 ٹیمیں تیار ہو گئی۔ یہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ٹیم تھی نا، اتنی بڑی ٹیم تھی، ایسا لگتا تھا کوئی پہاڑ کھڑا ہوا ہے، پہاڑ پہ پہاڑ کھڑے، سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں بھی پہاڑ کی طرح ٹیم تھی۔ ارے اگر جنگ شروع ہو جاتی کتنے کے خون ہوتا، قتل و غارت ہوتا، مار دھاڑ ہوتی، معلوم نہیں اسلام کے اوپر ایک خراب دھبا لگا ہوتا، لیکن قربان جاؤ نبی کے نواسے پر۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا میرا نواسا آگے بڑھے گا، 2 مسلمان کے درمیان میں جنگ نہیں ہونے دے گا۔ حضرت حسن اپنے گھوڑے پر سے اترے، حضرت معاویہ کے پاس گئے، جا کر کہا میں تمہیں بادشاہ ماننے کو تیار ہوں، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا میں 2 جماعت کے درمیان صلح کروں گا، آج وہ چیز سامنے آ گئی، سب باتیں پیچھے ہوگی، میرے نبی کا کلام سب سے آگے ہوگا۔ میرے دوستو یہ حضرت حسن، بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میرے پیاروں کیا اخلاق، کیا نرمی۔ آج کوئی تخت و تاج کو چھوڑے؟ آج پورا جھگڑا انڈیا میں کس کا ہے؟ کرسی کا۔ حضرت حسن نے پوری کرسی چھوڑ دی، کیونکہ 6 مہینے مکمل ہو گئے، میرے نبی نے خلافت راشدہ کہا تھا وہ ختم ہو گئی، اور میرے نبی نے فرمایا تھا تمہارے درمیان سے 2 جماعت میں صلح ہو جائے گی، میں نے صلح بھی کروا دی۔ یعنی ان کا ایک نظریہ تھا کہ تخت و تاج پیچھے ہوگا، میرے نبی کا فرمان اس سے بھی آگے ہوگا۔ آج ہمارے اندر یہی چیز نہیں ہے، صلح شانتی ہے نہیں، لڑائی جھگڑے کے لیے تیار، گالی گلوچ کے تیار، تیری ماں تیری بہن کرنے کے لیے تیار، بولو صحیح بولو، تیار ہے کہ نہیں؟ اور سب سے بڑی بیماری اگر ہمارے اندر ہو نا مولانا فردوس، سب سے بڑی بیماری ہمارے اندر ہو نا، جو حضرت حسن کا دل اتنا پاک تھا، اتنا پاک تھا، نہ کسی کا حسد، نہ کسی کی غیبت، نہ کسی سے دشمنی، نہ کسی سے بغض، نہ کسی سے عداوت۔ ارے خود نبی کے نواسے ہو کر، جنت کے پھول ہو کر، جنت کی خوشبو ہو کر، جنت کے جوانوں کے سردار ہو کر حضرت معاویہ کے پاس گئے اور کہا میں اکیلا نہیں، میری پوری جماعت آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کو تیار ہے، ہم تخت و تاج کو چھوڑیں گے، مگر نبی کے فرمان کے خلاف قتل و غارت کو برداشت نہیں کریں گے۔ میرے دوستو یہ کون تھے؟ حضرت حسن۔ اور ہمارے اندر آج مارنا، دھاڑنا، بلیک میل کرنا، موبائل پہ دھمکی دینا، پیسہ کھا جانے کا پھر دادا گیری کرنے کا، قرضہ نہیں دینے کا پھر آڑا پھٹ جانے کا، نہیں کرتے ہم لوگ؟ میں نے پہلے بھی حال میں کہا تھا ہمارے اندر سب سے بڑی بیماری کیا ہے معلوم؟ مفتی وسیم صاحب آپ اس وقت تھے نہیں تھے میرے کو نہیں معلوم، آپ تھے پہلے تھے حال میں؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، ہر جگہ پر کہتا ہوں، مولانا فردوس صاحب ہمارا حال تو ایسا، کسی کے گھر میں کلر ہوتا ہے تو ہم کو نیند نہیں آتی ہے، اس کے گھر میں کلر ہوتا ہے، اس کا 1 مالا تھا 2 مالا ہوگا، اور اس کے گھر کے بعد اتنی اچھی گاڑی ہے، کیوں تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا؟ تو کیا کو ٹینشن میں آیا؟
ایک بات یاد رکھنا، جتنا جلیں گے نا اتنا اللہ گراتا جائے گا، اور جس پر آپ جلیں گے نا اللہ اس کو بڑھاتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. یہ اللہ کا دستور ہے. تم حال میں کسی کے بارے میں سوچو گے. اچھا پھر اتنے نالائق ہیں ہم لوگ کی بات کر رہا ہوں. جب ملے گا نا السلام علیکم، وعلیکم السلام، وہ تیرا دکان میں آگ لگی، میں نے سنا، میرے کو اتنا دکھ ہوا، میری بیوی بھی بہت دکھی ہوئی کہ تیری دکان میں آگ لگ گئی. پھر گھر میں جا کے کیا بولے گا؟ ملا تھا، آدھی آگ لگی، پوری لگتی تو مزہ آتی. کیا طریقہ ہے؟ باہر کچھ اندر کچھ. بولو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ سامنے ملے گا تو واہ بھائی، میرا بھائی، تیرے بغیر میرے کو اتنی یاد آئی، تو کہاں چلا گیا تھا؟ اندر سوچے گا سالا کمبخت حال چھوڑ کے کب جائے گا. بولو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن ایک قاعدہ یاد رکھنا، ہمیشہ کے لیے قاعدہ یاد رکھ لینا، جس سے تم جلو گے نا اللہ اس کو اور عزت دیتا جائے گا. اور جو جلنے والا ہے نا وہ دن بدن وہ معلوم ہے ایک بادشاہ تھا. کون تھا؟ بادشاہ. سنا آپ نے کبھی سنا؟ ایک بادشاہ تھا. یہ سننے جیسی بات ہے حال والے. ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس کوئی آیا، غریب سریب آدمی آیا، آ کے بادشاہ کی تعریف کی. بادشاہ کو اچھا لگا تو بادشاہ نے کیا کہا مانو؟ 1000 درہم اس کو دے دو. اب کیا غریب آدمی 1000 درہم ملے، بولو خوش ہو جائے گا کہ نہیں خوش ہو جائے گا؟ بھائی جو کمانے والا مہینے کا 10,000 روپیہ، اس کو کوئی 1,00,000 روپیہ دے تو بتاؤ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ غریب آدمی اتنا خوش ہو گیا، اور بادشاہ نے میرے کو 1000 درہم دیے. اچھا بازو میں کھڑا تھا وزیر، وہ کروڑوں پتی، بھائی بادشاہ کا وزیر اب بجو پتی، مگر پیٹ میں دکھا، اس کے پاس پیسہ آیا کیوں؟ یہی ہمارے پیٹ میں دکھتا ہے. اس کے پاس آیا، تیرے پاس ہزاروں ہے، کسی کے پاس تھوڑا بہت آ گیا تو ہمارے پیٹ میں دکھتا. بس وہ وزیر کو پیٹ میں دکھا. بادشاہ کو کہتے ہیں بادشاہ سلامت، یہ بہت غلط ہو گیا، اتنی تھوڑی سی تعریف کی آپ نے پورا 1000 درہم اٹھا کے دے دیا. ارے ایسا کچھ کیا جاتا ہے؟ ہم لوگ بھی تو غلامی کرتے. بادشاہ نے کہا تو ابا جو پتی کا وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو 1000 درہم غریب کو دے کے اس کی عادت بگاڑتے ہو. تو بادشاہ نے کہا دیکھ میں بادشاہ، دے دیا، بات ختم. تیرے میں ہمت ہو، آئیڈیا ہو تو لے کے آ واپس. اب اس کو تو جلن لگی تھی، کہا میں اب بھی لے کے آتا ہوں. گیا اس کے پیچھے، وہ بیچارے غریب کو پکڑا. وہ غریب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کتنے؟ کہا 1000 درہم. بادشاہ دیے. کہا منگوا رہے؟ کہا بادشاہ نہیں منگا رہے. کہا بادشاہ منگوا رہے اور یہ کہہ رہے کہ میں تجھ سے کچھ سوال پوچھوں گا، اگر تو سوال کا جواب دے گا تو 1000 درہم تیرے ورنہ میرے. وہ کم بخت کی نیت اس میں لگی ہوئی ہے. کس نے؟ وہ بیچارہ غریب آ گیا، کیا کرے؟ وزیر بولا آ گیا. بادشاہ بیٹھا ہے، وزیر بھی بیٹھا ہے، اور وہ غریب بھی بیچارہ کھڑا ہے. وزیر نے سوچا ایسا سوال پوچھو اس کے پاس جواب ہوئے نہیں، وہ 1000 کس کے؟ میرے. تو پہلے وزیر نے کہا ایسا سوال پوچھوں گا بہت بھاری ہوگا، جواب نہیں دے گا تو یہ پوٹلا یہاں چھوڑ کے جانا، یہ پورا ٹھیلا میرا ہے، تیرا. یا غریب بولتا ہے پوچھ لے بھائی، تو میں بہت خوش ہو کے گیا تھا، میرے کو کیا معلوم کہ ایسا ہوگا. تو بولتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے نا. بادشاہ بولے ہاں بادشاہ ہے، اس کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ کسی کے بھی نہیں، اپنے ہے. کہا یہ بادشاہ کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ وہ حالول کا تھا وہ غریب. کہا بادشاہ کی ہتھیلی میں بال تھے. کہا تھے؟ نہیں ہے کیوں نہیں؟ کہا تھے. دے کے اتنا دیا، اتنا غریبوں کو دیا، اتنا مسکینوں کو دیا، اتنا بیواؤں کو دیا، اتنا لاچاروں کو دیا، دے کے سب گھس گئے. اب خالی ہاتھ میں اس سے بادشاہ اتنا خوش ہو گیا، واہ واہ لے 1000 درہم اور. کتنے ہو گئے؟ تو وہ جانے لگا تو وزیر ہے رک ابھی سوال باقی ہے. کہا اب کیا ہوا؟ آپ نے تو ایک ہی سوال کا بولے تھے. بولا نہیں ایک سوال اور باقی ہے. کہا کیوں؟ کہا تیرے ہتھیلے میں کیوں بال نہیں؟ تیری ہتھیلے میں. فقیر کو پوچھا تو وہ دیکھا. کہتے کہاں ہے؟ کہا لے کے یہ بادشاہ دیتا گیا میں لیتا گیا، وہ دیتا گیا میں لیتا گیا، وہ دیتا گیا میں لیتا گیا، گھس گئے، ہتھیلی میں بال نہیں ہے. بادشاہ اتنا خوش ہوا 1000 درہم اور. کتنے ہو گئے؟ اب تو وزیر تو کیسا اللہ. میں بولتا ہوں اگر ہم لوگ ہوتے ہیں نا تو بالکل اس کا چہرہ چوسے ہوئے آم کی طرح نظر، اتنا چوسے ہوئے آم کی طرح چہرہ. اور بتانا ابھی ایک سوال باقی ہے. اس نے کہا بھائی اب تو بات پوری ہو گئی. کہا نہیں. وزیر نے کہا میرے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ اس کے دیتے گھس گئے، تیرے لیتے گھس گئے میرے. تو کہا وہ دیتا گیا تو گھس گئے، میں لیتا گیا تو گھس گئے، اور تو افسوس کرتا گیا، افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس، اس میں تیرے گھس گئے. او بادشاہ نے کہا 1000 درہم اور لے کے جا. او وزیر کا حال بالکل وہ ٹریکٹر کا ٹائر پنچر ہوتا نا ویسا، وہ دیکھتا رہا اور وہ 4000 درہم لے کر چلا گیا. اس سے لکھا ہے، بڑے بڑوں نے لکھا ہے، جو جلنے والا وہ گرتا جاتا ہے.
اور جس پر تم جلتے اللہ اس کو عزت دیتا چلا جاتا ہے. اس لیے میرے پیارو حضرت حسن کی طرح بنیں گے. بولو بنیں گے انشاءاللہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ کو معلوم ہے اللہ نے کتنے مہینے ان کو تخت و تاج دیا؟ 6 مہینے. لیکن آپ کو بڑا تعجب ہوگا حضرت حسن کی نسل میں قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے. بولو سبحان اللہ. اور پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے فرمایا لا يبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخله اللہ فیہ الاسلام. ہمارے نبی فرماتے قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا نہ کوئی کچا گھر ہوگا نہ کوئی پکا گھر ہوگا مگر ہر گھر میں بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا. وہ امام مہدی کا زمانہ ہوگا اور امام مہدی پوری دنیا پر حکومت کریں گے. کلمے کا جھگڑا بلند ہوگا. لیکن میرے دوستو امام مہدی حضرت حسن کی نسل میں سے ہوں گے. بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے. یعنی اللہ کہتے حسن میں نے 6 مہینے کے بعد خلافت لے لی اور آنے والے تمہارے بیٹے امام مہدی کو پوری دنیا پر خلافت عطا فرما دی. اور امام مہدی جب خلیفہ بنیں گے ایسا انصاف ہوگا, ایسا انصاف کا ترازو ہوگا, ایسا عدل ہوگا کہ لکھا ہے کہ ایک ہی نہر پر بھیڑیا بھی ہوگا بکری بھی ہوگی. لیکن بکری کو معلوم ہوگا بھیڑیا مجھ پر حملہ نہیں کرے گا کیونکہ ہمارا بادشاہ امام مہدی ہے جو حضرت حسن کی اولاد میں سے ہے. وہ تو الگ بات ہے میرے پیارو. ہم نے پڑھانی تاریخ پڑھانی. حضرت حسن بھی شہید ہوئے. اگر حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے حضرت حسن کو بھی زہر دیا گیا. اتنا خطرناک زہر دیا گیا کہ باقاعدہ کلیجہ پھٹتا تھا اور ٹکڑا ٹکڑا منہ سے نکلتا تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے گے. اور آپ کو معلوم ہے جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا آپ نے ہماری اماں حضرت عائشہ کو پیغام بھیجا ہے. کیا پیغام بھیجوایا؟ حضرت حسن نے بڑے بھائی نے پیغام بھیجوایا کہ میرا انتقال ہو جائے گا, میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا, میں چاہتا ہوں کہ تمہارے کمرے میں میری قبر بن جائے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک طرف حضرت ابو بکر ہے, ایک طرف حضرت عمر ہے, ایک جگہ میری بھی ہو جائے گی. حضرت عائشہ وہ تمہارا مکان ہے, تم پرمیشن دو گی تو میرے کو وہاں دفن کیا جائے گا. حضرت عائشہ نے فرمایا روتے روتے ارے تم تو نبی کے بیٹے ہو, نبی کے نواسے ہو, نبی تم سے محبت کرتے تھے, ہماری کیا ہمت کہ تم کو منع کرے. ضرور تمہارا انتقال ہو جائے گا تو تمہاری قبر یہیں پر بنائی جائے گی. میرے پیارو جب یہ خبر حضرت حسن کو پہنچی حضرت حسن بہت روئے. اپنے چھوٹے بھائی کو بلائے. کون؟ حضرت امام حسین شہید کربلا کو بلایا اور کہا میرا انتقال ہو جائے, میری وصیت ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے پاس دفن کرنا. میں نے اماں عائشہ سے اجازت لے لی, اماں عائشہ نے اجازت دے دی اور کہا کہ تم تو نبی کے بیٹے ہو, تمہارا حق ہے کہ تمہاری قبر مبارک یہاں پر بنے. لیکن حضرت حسن نے کہا اپنے بھائی ان سے حضرت حسین سے کہا دیکھو میرے کو وہی دفن کرنا کیونکہ میں نے اماں سے اجازت لے لی. لیکن ہاں اگر سامنے والے جو دشمن ہیں بنو امیہ اگر کوئی اس میں سے بیچ میں آئے تو پھر ان کے ساتھ الجھنا نہیں, لڑنا نہیں, جھگڑنا نہیں, مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. بس معاملہ ایسا ہوا کہ ہاں حضرت حسن نے کلمہ پڑھا, بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور وہ زہر کی وجہ سے, زہر سے کوئی اگر جاتا ہے اسے بھی شہید کہا جاتا ہے. وہ شہید ہو گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جنازہ اٹھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ, حضرت ابو بکر کی قبر مبارک, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک, حضرت عائشہ کا مکان, وہیں پر دفن کرنے کی تیاری. کہ مروان نام کے آدمی جو بنو امیہ والے تھے کہا نہیں یہاں تو دفن نہیں ہونے دیں گے, یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر تلوار نکلے گی, میری بھی نکلے گی, ہم لوگ نکالیں گے, تم بھی تلوار نکال لو گے. حضرت ابو ہریرہ آئے, کہا حضرت حسین کیا وصیت کی تھی؟ انہوں نے وصیت کیا کی تھی کہ اماں عائشہ نے تو اجازت دی لیکن بنو امیہ کا کوئی آدمی بیچ میں آئے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا. حضرت حسین نے تلوار واپس رکھ لی, کہا ہاں میرے بڑے بھائی حسن نے جو کہا تھا اسی پر عمل کیا جائے گا. آپ کا جنازہ مبارک جنت البقیع میں لے جایا گیا, وہاں دفن کیا. یعنی جیے تو بھی سکون کے ساتھ اور اللہ کے پاس گئے تو بھی
سکون کے ساتھ میرے پیارو. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضرت حسین کے بارے میں ہم نے سنا, حضرت حسن کے بارے میں سنو کہ بہت اچھے اخلاق, نرم اخلاق, ہنسی سے ملنے والے, معاف کرنے والے, غصہ پینے والے, حسد نہ کرنے والے, بغض عداوت کینہ کپٹ کے بارے میں نہ سوچنے والے. میرے پیارو یہ بھی بہت بڑا ایمان ہے. بولو یہ بھی بہت بڑا ایمان ہے. تو کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں حضرت حسن کے طریقے کو زندہ کریں گے؟ بولو ہاں. بولو انشاءاللہ کریں گے. اور ایک آخری بات بتا دوں, آپ نے میدان کربلا کے بارے میں سنا, میں نے خود کہا, معلوم ہے حالول میں بھی بیان ہوا ہوگا میدان, لیکن آج میدان کربلا کے بارے میں ایک بات بتا کر بات ختم کروں گا. سب سن رہے ہیں نا؟ میں آدھا گھنٹہ جائے گا, چلے گا نا آپ کو؟ سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ آپ کو صرف وہ موڑ بتانا ہے مجھے جب حضرت حسین میدان کربلا میں, ہاں بولو نا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں, جمعہ کا دن, عاشورے کا دن, کہاں, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا, مسافر ہے. ارے بولو مسافر ہے, مگر جمعہ کی نماز نہیں ہونے والی, کیونکہ کربلا پورا جنگل ہے, پورا میدان ہے, اور جمعہ کے لیے شہر ہونا, سٹی ہونا ضروری ہے, بازار ہونا ضروری ہے, سارے محکمے ہونا ضروری. جیسے حالول میں ماشاءاللہ جمعہ ہوتا ہے, مگر کہیں جنگل ونگل میں جاؤ تو وہاں جمعہ نہیں ہوتا, وہاں ظہر پڑھی جاتی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ معلوم تھا, یہاں جمعہ نہیں ہوگا, فرمایا ظہر کی نماز ہوگی, اور مسافر ہوں اس لیے ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھواؤں گا؟ 2 رکعتیں آپ نے پڑھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. دیکھو کہنا بہت آسان ہے, بہت مشکل ہے کام. حضرت حسین کہاں پر ہے؟ میدان کربلا میں. بولو کون سی نماز پڑھائی؟ ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد بہت لمبی دعا مانگی. اللہ کی قسم وہ کتنا روئے ہوں گے. تھوڑی دیر پہلے جن کے 2 بچے شہید ہو گئے, علی اکبر, علی اصغر, دونوں بچوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے, اور آپ دعا مانگ رہے ہیں. دعا جب مکمل ہوئی تو کیا فرمایا؟ وہ چادر لے کر آؤ نا, چادر, ایک چادر رکھی ہوئی تھی, ایسی لمبی چادر دکھایا. سب نے کہا کیا؟ کہا وہ چادر لے کر آؤ. چادر آئی تو کتنی مرتبہ چومے اور کہا میری ماں کی چادر ہے. کون ماں؟ ماں کون؟ فاطمہ. ماں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا, اور یہ کہہ کر چادر کو اپنے بدن پہ لپیٹ لیا. اس کے بعد کہا وہاں سے تلوار لے کر آؤ. تو کسی نے کہا وہ تلوار تو ٹوٹی ہے. کہا اس سے مطلب نہیں کہ تلوار ٹوٹی ہے, میرے ابا شیر خدا کی تلوار ہے. کون ابا؟ حضرت علی کی. وہ تلوار ہاتھ میں لی. اب گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے آپ اندر گئے, خیمے میں گئے, وہاں سے کالا امامہ لے کر آئے, اور کتنی مرتبہ چوما, کتنی مرتبہ پیشانی پر رکھا, کتنی مرتبہ گالوں پہ رکھا, اور کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ. میرے پیارو آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے. اور پھر جب گھوڑے پر بیٹھے, آپ کی بھی بچی ہوگی, میری بھی بیٹی, آپ کی بھی بیٹی ہوگی. باپ بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتا ہوگا اللہ کی قسم جتنا بیٹی سے محبت کرتا ہوگا. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے, بیٹا نعمت ہوتا ہے. بیٹا نعمت ہوتا ہے. شادی سے پہلے ابا 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 اماں اماں کرتا ہے, شادی کے بعد کبھی ملنے آیا, کبھی ملنے نہیں آیا, کبھی بیوی کے ساتھ الگ ہو گیا. لیکن بیٹی کو آپ نے دیکھا ہوگا, شادی سے پہلے بھی میرا ابو میرا ابو, شادی کے بعد بھی میرا ابا میرا ابا. اور حضرت حسین کی بیٹی 9 سال کی, نام سکینہ. بولو نام. جب حضرت حسین گھوڑے پر بیٹھ گئے, اب گھوڑے کو چلانا ہے, معلوم ہے کہ اب ابا جائیں گے, واپس نہیں آئیں گے. سکینہ نے کیا کیا معلوم؟ گھوڑے کے دونوں پاؤں تھے نا, اس کو ایسے پکڑ لیا. حالانکہ گھوڑا ایک پاؤں مارے تو ہاتھ ادھر کے ادھر ہو جائے, لیکن اللہ کی شان ایسی کہ گھوڑا آگے چلنے کو تیار نہیں. سکینہ نے ایسے 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 تھام کے رکھا تھا. حضرت حسین نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سکینہ نے پوچھا ابا مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو, مجھے چھوڑ کے جاتے ہو؟ مجھے معلوم ہے آپ جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے. میرے 2 بھائی تو اللہ کو پیارے ہو گئے, اب ابا کے بغیر میں رہوں گی. حضرت حسین نیچے آئے گھوڑے سے, اپنی بیٹی کو لیا, اپنے سینے سے لگایا. اللہ کی قسم کھا کر سوچو وہ ابا کتنا روئے ہو, اور بیٹی نے کتنا بنایا ہوگا کہ ابا مت جاؤ. لیکن کہا نہ بیٹی, نہ بیٹی, میرے نانا کی شریعت کو توڑا جاتا ہے. نواسا سب برداشت کرے گا, مگر گناہ ہوگا اس کو برداشت نہیں کروں گا. ارے میرے پیارو, ابھی تو یہ معاملہ چل رہا تھا, اتنے میں دیکھا کہ کہیں سے دھواں اڑ رہا ہے, غبار اڑ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی گھوڑے پر دوڑ دوڑ کے آ رہا ہے.
حضرت حسین نے پیچھے مڑ کر دیکھا کون ہے جو آواز دے رہا ہے نبی کے نواسے رک جاؤ، او نبی کے نواسے رک جاؤ۔ تو حضرت حسین نے اپنی بیٹی کو ایسے کنارے پر رکھا۔ آپ کو معلوم ہے آپ اپنی ایک بیٹی کو مکہ مدینہ چھوڑ کر آئے تھے جس بیٹی کا نام سغرا تھا، اور اس کو کربلا کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ وہ بخار میں تڑپ رہی تھی، اور آپ کو وہاں سے نکل کر یہاں کربلا 6 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ زمانہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا۔ اس شخص جو آیا اس نے کہا حسین آپ کی بیٹی نے خط لکھ کے دیا ہے۔ حضرت حسین نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ سغرا بیٹی کا نام کیا لکھتی ہے؟ مانو ابا کیا مجھے بھول گئے؟ 6 مہینے سے کوئی رابطہ نہیں ابا۔ اور پھر وہ کہتی ہے میں تو بیمار تھی اس لیے آپ مجھے یہاں چھوڑ کر گئے، اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ تیرا بھائی علی اکبر تجھے لینے آئے گا، تو علی اکبر مجھے لینے کیوں نہیں آیا؟ اور ابا آپ کو کیا میری یاد نہیں آئی؟ حضرت حسین نے وہ خط پڑھا، روتے گئے کہا تیرا بھائی لینے کیسے آئے گا؟ تیرا بھائی کی روح تو جنت میں پہنچ گئی ہے۔ اور وہ اس نے لکھا تھا مجھے میرے چھوٹے بھائی کی بہت یاد آتی، کہا وہ بھائی بھی تیرا اللہ کے راستے میں نکل گیا اور تیرے ابا بھی جا رہے۔ یہ خط خیمے کے حوالے کیا اور آپ گئے اور میدان کربلا میں آگے بڑھتے گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں آپ اکیلے سامنے 1,20,000 3.5 گھنٹے تک آپ نے مقابلہ کیا۔ کوئی کہتا ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اکیلے 3.5 گھنٹے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کون کہتا حضرت حسین اکیلے تھے؟ کیا فاطمہ کی چادر نہیں تھی؟ کیا ماں کی چادر نہیں تھی؟ اگر آج کا ولی کرامت بتا سکتا ہے تو کیا نبی کی بیٹی کی چادر کرامت نہیں بتا سکتی؟ کیا حضرت علی کی تلوار نہیں تھی؟ کیا امام آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا؟ 3.5 گھنٹہ مقابلہ کرنے کے بعد آپ نے تلوار کو زمین پہ رکھا اور یوں اشارہ کیا رک جاؤ، تو سامنے سے آواز آئی رک جاؤ کا مطلب ہے ہار گئے۔ فرمایا نبی کا نواسا ہارا نہیں، قد حان وقت العصر، عصر کا وقت ہو گیا۔ کیا پڑھا کے گئے تھے؟ کون سی نماز کا وقت آ گیا؟ کہا عصر کا وقت آ گیا۔ آپ لوگ بھی پڑھ لو میں بھی پڑھ لوں، سننا آپ لوگ بھی میں بھی۔ کیا آواز آئی سامنے سے کیا آواز ہے؟ آپ پڑھ لو ہم کو ضرورت نہیں۔ یہ آواز تو حالول میں بھی آتی ہے۔ یہاں بہت سارے بیٹھے مولانا فردوس جنہوں نے فجر نہیں پڑھی ہے، اپنے باپ کو دیکھا فجر پڑھتے ہوئے، اپنے پڑوسی کو دیکھا لکڑی لے کے فجر پڑھتے ہوئے، اپنے گھر والے کو کسی کو دیکھا ہوگا فجر پڑھتے ہوئے، اور اس کو بولو بھی اے بھائی نماز ہو رہی، تو جانا میں بعد میں آؤں گا، بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اس لیے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں مولانا فردوس اگر ہم وہ زمانے میں ہوتے تو کس کی ٹیم میں ہوتے؟ کس کی ٹیم میں ہوتے؟ یہاں تو ہم آرام سے کہتے ہیں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر نماز چھوڑتے اس کا مطلب ہے زبان سے حسین کے دامن، حقیقت میں تو سامنے والے بیٹھے، کیونکہ سامنے آواز آئی تھی پڑھ لو ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت حسین نے کیا فرمایا تھا؟ روزہ رکھا، پانی دے دو، پیوں گا نہیں، نبی کا نواسا ہوں، روزہ توڑوں گا نہیں، اب مجھے پانی تو دے دو۔ پورا بدن چھلنی ہو گیا ہے، زخم دھو دوں گا، وضو کر لوں گا، 2 رکعت اثر پڑھ لوں گا، پھر واپس شروع ہو جائیں گے۔ تو سامنے سے آواز آئی پانی نہیں ملے گا۔ ارے حضرت حسین ایسی حالت میں مسکرائے اور مسکرا کر کہا مت دو، پانی مت دو، میرا اللہ کہتا ہے پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا مگر نماز کو قضا مت کرنا۔ اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ فرماتے تیمم کر لینا۔ حضرت حسین نے میدان کربلا، بولو سبحان اللہ، کربلا کے میدان میں یوں دیکھو، یوں ہاتھ رکھا، مٹی لیا اپنے چہرے پر ملا، یوں ہاتھ پر ملا، تیمم ہو گیا، اللہ اکبر، عصر کی نماز شروع کر دی۔ میرے پیاروں کیا حضرت حسین کی تسبیح ہوگی جب سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ایک دشمن آتا ہے 2 تلوار لے کر آتا ہے، حالانکہ آپ کا بدن مبارک چھلنی ہو گیا ہے، بدن میں سے خون بہ رہا ہے، لیکن آپ سجدے میں ہے،
ایک دشمن آتا 2 تلوار لے کر آتا آپ کے کندھے مبارک پر اتنا زور سے مارتا، دونوں ہاتھ الگ ہو جاتے اور ایسے پلٹ جاتے، آپ پلٹ جاتے، دوسرا دشمن آ کے سینے پہ لوہے کا معلوم نہیں ہتھیار مارتا رہتا، اور شمر نام کا دشمن آتا جو پورے گردن سے لے کر آپ کے سر کو تلوار کی نوک پر یوں اٹھا لیتا اور یوں اوپر کرتا۔ وہ تو جب اوپر کر کے کہتا نا کہ حسین ہار گئے، حسین ہار گئے، تو حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین پیچھے سے کہتے ہیں اے شمر نہیں، ہار نہیں گئے، میرے ابا زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر تھا، آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر نظر آتا ہے۔ میرے پیاروں، حضرت حسین اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، لیکن ہم کو کہہ کر گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک سے یہ الگ الگ تاریخی روایت ہے کہاں دفن کیا گیا، آپ کے جسم مبارک کو کہاں دفن کیا گیا، مگر جہاں بھی دفن کیا ہوگا آپ زندہ ہیں۔ بولو آپ، آواز سے بولو آپ، کیونکہ شہید کو مردہ نہیں کہتے، بولو شہید کو مردہ، شہید اتنا بڑا زندہ ہوتا ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، جنت کا دسترخوان اس کی قبر میں بچھایا جاتا ہے۔ جنت کا اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہوگا، جنت کا دسترخوان اس کی قبر میں صبح شام بچھایا جاتا ہوگا۔ اے میرے حالول والو، اللہ کی قسم نبی کے نواسے حضرت حسین بھی، اور آج بھی ہم کو آواز دیتے ہوں گے اے میرے نبی کا امتی، میں نبی کا نواسہ جان دے دیا، اور ایسے جان نہیں دیا، ارے بولو ایسے جان لے دیا، اپنے 2 بیٹے کی جان گئی۔ میری بیٹی میرا پاؤں پکڑ پکڑ کے روئی، گھوڑے کا پاؤں پکڑ پکڑ کے روئی، لیکن میں نے میری بیٹی کی تمنا کو بھی پیچھے کر دیا۔ میری ایک بیٹی کا خط آیا، اس خط کا میں نے جواب بھی لکھ دیا۔ حضرت حسین فرماتے میں نے سب کی محبت کو پیچھے کر دیا، اور اللہ رسول کی جو محبت تھی نماز، اس کو آگے کر دیا۔ نبی کا نواسہ جان دے سکتا مگر نماز کو قضا، تو حالول میں نماز قضا کیسے ہو جاتی ہے؟ وہ بھی محرم میں۔ یہاں بیٹھے ہوں گے غدار کمینے بہت سارے بیٹھے ہوں گے، یہاں آج فجر نہیں پڑی ہوگی۔ کیا قیامت میں حضرت حسین پوچھیں گے تو کس جماعت میں تھا؟ اور آپ کو معلوم ہے جنہوں نے حضرت، ابھی اتنا وقت نہیں ہے، باقی جنہوں نے حضرت حسین کو مارنے میں، آپ کو شہید کرنے میں، جنہوں نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اللہ نے ایسی لعنت والی موت دی ہے کہ اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو راستے میں چلتے تھے غیب سے سور آتے اور سور آ کر ان کی چمڑی کو نچوڑ دیتے ہیں، کیونکہ نبی کے نواسے پر حملہ کیا تھا۔ تو کیا ہم لوگ نبی کے نواسے کو ناراض نہیں کر رہے؟ آرام سے صبح 9 بجے اٹھتا ہے، 10 بجے اٹھتا ہے، کیا ہے اللہ نے ایسا ہی پیدا کر دیا ہے تیرے کو؟ کب اللہ نے کھانا نہیں دیا؟ کب روٹی اللہ نہیں دیے؟ کب اللہ نے گھر نہیں دیا؟ اللہ سب دے رہے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی حضرت حسین کے ساتھ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو حضرت حسین سے دشمنی رکھے سمجھو اس نے اللہ رسول سے دشمنی کی، اور جو حضرت حسن حسین سے محبت کرے اس نے اللہ رسول سے محبت کی ہے۔ اس لیے میں بات ختم کرتے ہوئے آپ تمام کو ایک ہی اپیل کروں گا، بولو عمل کریں گے انشاءاللہ؟ ایسے نہیں پورا مجمع بولے گا عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جو باتیں آپ نے سنی، اگر حضرت حسن کی زندگی کو ہم نے سنا ہے، دل میں سے حسد، کینہ، بغض، عداوت نکالو، اچھے اخلاق، نرم اخلاق، ہم جھک جائیں گے، جھکنے والے کو اللہ اور اوپر کرے گا، ہم سامنے والے کو معاف کر دیں گے، اور شریعت کا جب معاملہ آئے جیسے حضرت حسین کے سامنے آیا، جان دے دیں گے مگر نماز کو قضا ہونے نہیں دیں گے۔ اور میرے پیارو ساتھ میں کہہ دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں۔ اس پوری بات پر یقین کا خلاصہ یہی ہے، اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی آگے کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
بھائی یہاں بہت سارے علماء کرام ہیں، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مفتی عبدالحمید صاحب ہیں، مولانا امتیاز صاحب ہیں، میرے پیارے دوست مولانا فردوس صاحب ہیں، مولانا وسیم صاحب ہیں۔ آمین کہو اللہ ان علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ علماء کے پیچھے ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو علماء ہیں نا، اللہ کی قسم میرے دوستو، یہ علماء نہیں ہیں، یہ نبی کے مہمان ہیں۔ یہ جو قرآن حدیث، امامت، اذان، مسجد کی صفائی، یہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ ایک ہی بات میری ہے اور ہر جگہ پر ہے، ان کا اچھا نہ کر سکو تو نہ کرنا، مگر ان کا برا نہ کرنا، کیونکہ کسی عالم کی بد دعا، کسی حافظ کی بد دعا، کسی امام کی بد دعا ہمارے خاندان سے قرآن کی دولت کو چھین لیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے یہ علماء نہ ہوں گے تو ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو سب علماء کی قدر کریں گے انشاءاللہ، اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ہمارے بہت ہی بڑے عالم ربانی فیض سبحانی حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہ، میں شاید سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان کی سب سے اعلیٰ، کامل اور مکمل اور مدلل اگر کوئی شخصیت ہے تو عالم ربانی حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہ۔ کسی اللہ کے ولی نے مفتی لقمان لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، نہیں میرے پیاروں بلکہ ہر نماز کے بعد دعا کرو، کیونکہ ایک عالم کا رہنا عالم میں سلامتی کا رہنا، عالم کبیر کا جانا عالم میں ہلچل مچ جانا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اللہ ان کے سایہ عاطفت کو صادر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جتنی محنتیں، کاوشیں، کوششیں دین کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ محبوبیت مقبولیت عطا فرمائے۔ اور یہاں پر میرے سامنے ایک اور خط ہے جس میں سب سے بڑا کام یہ لکھا ہے کہ یہاں کے کوئی بہت بڑے شخص حاجی حنیف رحیم سروس اسٹیشن والے، وہی نا، انہوں نے ماشاءاللہ میری بھی دعوت کی ہے، تو ہے نا دعوت ہے نا، کھانا نہیں کھایا تو ہمارے حنیف صاحب نے ایسا نہیں ہوئے، وہ حنیف صاحب تو تیار ہوئے، بیوی سو گئے ہوئے تو تیار ہے تو ہمارا ٹینشن ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا، کیونکہ میں بھاگا کیسے حالو لایا۔ اگر آپ میری جگہ پر ہوتے تو دیکھیں قاری احمد علی کو کیا ہو گیا، کیسے حالو لایا، کبھی ہدایت کو ڈانٹ رہا ہوں، کبھی ڈرائیور کو ڈانٹ رہا ہوں، کبھی اس کو کچھ کہہ رہا ہوں، ارے ٹریفک ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہوگی، لیکن میں سب کو بولتا یہاں پر آیا اور سیدھے یہاں تک کہ پیشاب لگا تو وہ بھی میں نے کہا راستے میں نہیں، چائے بھی نہیں پینے کا، سیدھے مسجد میں جا کے جو ہوگا مسجد میں جا کے مولانا فردوس یہاں پر آیا ہوں، تو ہمارے حنیف بھائی کو بولنا کہ آرام سے کھلا رہے بھائی، ہاں تو ہمارے حنیف بھائی کو اللہ بہت اچھا رکھے، کیونکہ انہوں نے صرف میری دعوت نہیں کی، لکھا ہے تمام علماء کرام کی دعوت کی ہے، یعنی مہمانان رسول کی دعوت کرنے والے کو اللہ روزی میں کتنی برکتیں عطا کریں گے، آمین بولو آمین۔ اسی طریقے سے ہمارے حاجی حنیف کے لیے تو دعائی کر رہے ہیں، ان کے پورے گھر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور تمام حالول شہر کے جتنے وڈیل حضرات ہیں تو سب نے دعوت کی ہے، سب نے تعاون کیا، جانی مالی تعاون کیا، اللہ تعالیٰ پورے حالول کو بولو نا قبول فرما لے، اللہ یہ محرم مہینے میں رحمتیں عطا فرما دے، یہ محرم مہینے میں برکتیں عطا فرما دے۔ اصل میں کتنے ایسے ہوتے ہیں نا جو یہاں تک خط نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے ابھی میں ملاقات کروں گا تو السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام، کتنے، تو بھائی کوئی فکر کی بات نہیں، قاری احمد علی سنے نہ سنے، قاری احمد علی کا پیدا کرنے والا، ہمارا پیدا کرنے والا سنتا ہے۔ ابھی ہم رو رو کے دعا کریں گے، محرم مہینہ ہے، اور محرم مہینے میں تو ویسے بھی رو رو کے دعا کرنے کا، کیونکہ یہ مہینے میں اگر اللہ نبیوں کی توبہ قبول کرتا ہے تو ہم تو بہت گنہگار ہیں بھائی، نبی تو اپنی نبوت، بھائی جتنے انبیاء ہیں نا وہ تو قیامت میں کہیں گے میں نبی، جاؤ جنت میں، صدیقین کہیں گے ہمارے پاس صداقت ہے، جاؤ جنت میں، شہداء کہیں گے ہمارے پاس شہادت ہے، جاؤ جنت میں، نیک لوگ کہیں گے ہمارے پاس نیکی ہے، اللہ کہیں گے جاؤ جنت میں۔ ہم کیا بولیں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے میرے پیاروں، سوائے اس کی رحمت کی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے بہت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ روئیں گے انشاءاللہ اللہ کے سامنے، لائٹ بند کر دیں، تھوڑی دیر ذکر کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، پھر ہم انشاءاللہ سب مل کے دعا کریں گے، اور سب کی ملاقات ہوگی، سب بھلے میں کھانا نہیں کھایا ہوں لیکن سب کی ملاقات ہوگی، لیکن اللہ کا گھر ہے، ڈسپلن، رسپیکٹ، ادب، میرا نہیں اللہ کے گھر کا، ایک طرف سے آنے کا۔ اور دیکھو کیا ہوتا ہے معلوم، ملاقات کے دو چار ادھر جمع، دو چار ادھر، مولانا فردوس صاحب وہ غلط ہے، وہ حرام ہے، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا حرام ہے۔ ملاقات ہو گئی، چلے جاؤ، جاؤ اپنی بیوی کے پاس جاؤ، جا کے ثواب حاصل کرو، جا کے سو جاؤ، نعمت حاصل کرو۔ بھائی مطلب ہے کہ مسجد کو
یا تو پھر وضو کر کے نمازیں پڑھ لو، 2 رکعت سنت نفل کچھ پڑھنا ہو تو پڑھ لو، لیکن مہربانی کر کے مسجد کو بازار مت بنانا، تب اس شرط پر سب سے ملاقات ہوگی۔ اگر مسجد میں شور ہنگامہ ہوا تو میں گنہگار بنتا ہوں، میں اٹھ کر چلا جاتا ہوں، تو سب ادب، ڈسپلن، رسپیکٹ کو ملحوظ رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ کون سا ہے؟ اچھا، وہ جو میں کارڈ لے کر آیا ہوں بہت اچھا ہے، آج کل جو حالات ہو رہے ہیں اس کے لیے بہت اچھا کارڈ لے کر آیا ہوں، 2 درود شریف لے کر آیا ہوں، ایک طرف درود ابراہیم، ایک طرف درود تنجینا، یعنی ایک طرف وہ درود جو ہمارے نبی کو پسند، بولو صلی اللہ ہو، ایک طرف وہ درود جو اللہ کے ولیوں کے ولی کا درود ہے، یعنی ایک طرف مسنون ایک طرف مقبول، اور دونوں درود پر وعدہ ہے جان، مال، آبرو، عزت، سلامتی، برکت ہے، تو آپ ضرور لے جائیں گے، آپ کے بیوی بچوں کو دیں گے، اور جتنا ہوگا آپ درود پاک پڑھیں گے اللہ روزی میں برکت عطا کرتے رہیں گے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔